there was a time people preferred PUCIT graduates over LUMS graduates and FAST graduates. And you can ask the company CEOs about it also. تو جیسے میں نے کہا وہاں بھی راتیں لگائیں, تو میں راتیں بھی لگاتا ہوں اپنے کام میں. اور وہ مجھے ایک شعر یاد آ جاتا ہے کہ میرے اس دیدائے خوناب کے پیچھے پیچھے ایک بے خوابی ہے, ایک خواب کے پیچھے پیچھے. السلام علیکم. ویلکم ٹو اندر انسائٹفل ایپیسوڈ آف آؤٹ آف سنک. پاکستان میں آئی ٹی سیکٹر میں جتنا انڈسٹری ایکیڈیمیا گیپ کو برج کرنے پہ کام ہو رہا ہے, اس میں ڈیوسنک از ورکنگ ود اے لاٹ آف بگ آئی ٹی انسٹیٹیوٹس آف پاکستان. ان میں ایک بہت بڑا نام ہے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی. آئی ایم آنرڈ ٹو ہیو ود می ٹوڈے دا وائس چانسلر آف یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی, اینڈ دیٹ از مسٹر سید منصور سرور. لیٹس میٹ ہم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ جی شکر اللہ کا, بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اٹس پلیجر ٹو بی ہیئر. سر آپ سے تو بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی. آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ فرام یور جرنی, یور بیک گراؤنڈ, یور فیملی لائف, یور چائلڈہڈ. ہاؤ ڈڈ اٹ گو؟ دیکھیے جی, آئی واز بورن اینڈ ریزڈ ان لاہور. اوکے. اسلامیہ پارک میں پیدا ہوا. آئی واز 1 year old. سمن آباد میں پیرنٹس موو ہو گئے. میرے والد نے گھر خریدا 1961 میں. سو وی اسٹیڈ ان دیٹ ہاؤس آل آف آور لائف. میرے ہم 5 بھائی ہیں, 2 بہنیں ہیں, اور میں آئی ایم نمبر 2 فرام دا ٹاپ. جونیئر ماڈل اسکول سمن آباد سے میں نے 5ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی. سینٹرل ماڈل اسکول سمن آباد سے میں نے میٹرک تک. اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں چلا گیا اور FSc پری انجینئرنگ کی. اور پھر UT لاہور میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی 76 بیچ میں داخل ہوا. اور کوئی 1.5 سال ہمارا ضائع ہو گیا. وہ الیکشنز کا اس وقت بھی ایشو جیسے آج کل چل رہا ہے, تو وہ 1.5 سال زیادہ لگ گیا. تو 81 دسمبر میں ہم گریجویٹ ہوئے. اچھا. اس کے بعد میں فائنل ایئر میں ہمارے ایک ٹیچر آئے تھے, ڈاکٹر شاہد بخاری, امریکہ سے PhD کر کے آئے تھے. تو سنا تھا کہ بہت لائق ہیں لیکن بڑے سخت بھی ہیں ٹیچر. اچھا. تو انہوں نے کورس ایک آفر کیا ڈیجیٹل سسٹمز کا. تو مجھے انٹرسٹ ہوا کہ یہ نئی چیز کو سیکھنی چاہیے. تو ہمارے کوئی 100 کے قریب ہمارے اسٹوڈنٹس سے ٹوٹل. ان میں سے 11 اسٹوڈنٹس نے وہ کورس لیا. 100 میں سے صرف 11 نے, کیونکہ سنا تھا جی بڑے سخت گریڈنگ کرنے والے سارا کچھ. بٹ آئی جسٹ وانٹڈ ٹو وینچر انٹو دس. اس میں لیا. اس کے بعد جب ہم گریجویٹ کر گئے تو سسٹمز لمیٹڈ, جو آج کل آئی تھنک سب سے بڑی کمپنی ہے پاکستان کی, انہوں نے انٹرنشپس میں 11 لوگ ہائر کیے جو کہ گریجویٹ تھے. ٹھیک ہے. ابھی تعلیم حاصل نہیں کر رہے, تعلیم حاصل کر چکے تھے. تو ان 11 میں بھی تھا. تو وہاں IBM کا کمپیوٹر سسٹم تھا, اس کے متعلق ہم پڑھتے تھے, ان کے ٹیسٹ وغیرہ دیتے تھے. بٹ میرا شروع سے شوق تھا ٹیچنگ میں. اچھا. آئی نیو دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو بی ٹیچر, اور آئی ایم ون آف دوز ویری فیو پیپل who get to do what they really want to do. تو 3 مہینے میں نے وہاں کام کیا. میرے لیے بڑا بورنگ تھا کہ میں وہ مینولس پڑھنے تھے جی, IBM 370 کے مینولس پڑھے ہیں, پھر اس میں سے آپ کا امتحان ہوگا اینڈ سو آن. تو بس 3 مہینے کے بعد UT لاہور کے الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں لیکچرر کی پوزیشن ایک خالی ہوئی. تو آئی واز ہائرڈ بائی UT لاہور. تو 9 مہینے میں نے وہاں کام کیا. تو جنوری 83 میں امریکہ چلا گیا. یونیورسٹی مشیگن میں میرا داخلہ ہوا. تو ایک سیمسٹر گزارا. آئی ڈڈ ویری ویل. مجھے گریجویٹ ایڈوائزر کا لیٹر بڑا اچھا ملا کہ جی آپ نے بڑا اچھا کیا ہے اینڈ سو آن. سمر میں میرے 2 ٹیچرس نے جن سے میں نے کورسز لیے تھے, انہوں نے مجھے گریڈنگ کی پوزیشن دی. اور ایک ٹیچر نے پھر پرومس کیا کہ آئی ول گیو یو ٹیچنگ اسسٹنٹشپ ان دا فال سیمسٹر. تو اس وقت جو فیس تھی سیمسٹر کی وہ $3800 تھی, اور ہمارے لیے وہ بہت زیادہ میرے فیملی کے لیے پیسے تھے. تو وہ مجھے بڑا اٹریکٹیو لگا کہ اگر مجھے ٹیچنگ اسسٹنٹشپ مل جائے تو 3/4 آف مائی ٹیوشن وڈ بی ویوڈ آف, اور پھر اسٹائپنڈ علیحدہ ملے گا. لیکن 15 دن پہلے جو بھی رسپانسبل تھے وہ اس ڈپارٹمنٹ میں ٹیچنگ اسسٹنٹ دینے کے, ان کے پاس میں گیا تو انہوں نے کہا جی نہیں, یو آر ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ اٹ. تو میں نے کہا جی کیا وجہ ہے. Anyway, this is a long story. I'll cut it short. So I then moved. We want to hear it all. Yes, we do. وہاں پہ ایک ٹیچر تھے, let me name him then. KK ایرانی, وہ انڈین پروفیسر تھے. I hope he's watching it today. Yeah, I hope so too. تو انہوں نے کہا جی کہ not everybody gets teaching assistantship here. تو میں نے کہا جی I was promised by Professor Mick Mehan that I'll get it. کہتے no, you are not getting it.
So I then during summer when I got the 2 assistant grading positions, one teacher would give me 1 assignment per week, and there were 20 students. In the other course there were about 40 students, and the teacher would give me 2 assignments to grade. So I asked the professor Irani that I should be given double the number of hours for the other one. He said, no, you get the same number of hours for both. If you want to work, let me know. If you don't, we'll hire somebody else. تو میں ٹیچر کے پاس چلا گیا جن کے ڈبل اسائنمنٹس ہیں، انہوں نے کہا کہ ڈو اٹ فار مائی سیک. وہ جو ایک ہمارا یہ ساؤتھ ایشین کلچر ہے ایکسپلائٹیشن والا، یہ وہاں پہ بھی کم از کم ان پروفیسرز میں ضرور تھا، اپلائی کر دیا تو وہاں جی انہوں نے کر دیا. تو وہ مجھے اس پروفیسر جنہوں نے دی تھی، میں نے کہا جی کہ یہ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا جی پلیز ڈو اٹ فار مائی سیک، آئی ول گیو یو ٹیچرز اسسٹنٹشپ ان دا فال. اچھا. سو اینی وے پھر ایرانی صاحب نے کہا جی کہ آپ کو یہ نہیں ملے گی، تو آئی واز ویری ڈسہارٹنڈ. تو پیسے بھی نہیں تھے کہ جی میں اگلے سیمسٹر کی اتنے فیس کیسے دوں گا. تو آئی موو ٹو آئیوا اسٹیٹ یونیورسٹی جس میں میرا پہلے سے ایڈمیشن تھا. ان کو میں نے کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے کہا جی بالکل یو کین جوائن اٹ. اینڈ سو میں وہاں چلا گیا. وہاں میں نے ماسٹرز کیا کمپیوٹر انجینئرنگ میں، اور اس کے بعد پی ایچ ڈی میں نے کی کمپیوٹر انجینئرنگ میں. اچھا. اور پی ایچ ڈی میں نے 2.5 سال میں ختم کر لی تھی. واو. اور اس دوران میں جسٹ ہیپنس. سو مطلب پی ایچ ڈی is like it's very extensive. Yeah, it is. There are times کہ جب آپ کا دل کرتا ہے کہ میں شاید خودکشی کر لوں، کیونکہ آپ کو جب خاص طور پہ جب آپ کو پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے نا پی ایچ ڈی کا، وہ بڑا مشکل وقت ہے. بٹ ون سمر وہ کافی میں سوچتا رہا کہ جی کیا کرنا ہے، کتابیں دیکھی، تھیسز دیکھے پرانے اینڈ سو آن. سو آئی فاؤنڈ دا پرابلم دیٹ آئی وانٹڈ ٹو سالو. تو میرے اچھا ہو گیا، آئی واز ایبل ٹو فنش اٹ ان 2.5 years. اس کے بعد مجھے پی ایچ ڈی سے پہلے میں نے انٹرویوز شروع کیے، اور مجھے ایک جگہ سے آفر آئی، لیکن انہوں نے کہا جی کہ آپ اسٹینڈ بائی پہ ہیں، نمبر 1 پہ کوئی اور ہے. تو میں نے ان کو کہا فون پہ، انہوں نے بتایا یونیورسٹی آف سدرن الینوائے کاربن ڈیل میں. تو میں نے کہا کہ آئی نیور لائک ٹو بی نمبر 2، سو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک دس پوزیشن ایون اف یو آفر اٹ. پھر مجھے یونیورسٹی آف الاسکا فیئر بینکس، انہوں نے دے ور آلموسٹ ڈن ود مائی اپوائنٹمنٹ. تو ان کا جی آخری انٹرویو آپ جو ہے الاسکا میں آ کے دیں گے، فیئر بینکس میں. فیئر بینکس از رائٹ ان دا مڈل آف الاسکا. اس میں یو ہیو 21 hour days and 21 hour nights. تو I was very excited. But in the meantime, University of Portland, Oregon, انہوں نے مجھے انٹرویو کے لیے کال کیا. میرا خیال میں میرا انٹرویو بہت اچھا ہوا، کیونکہ میں جیسے کہا نا مجھے ٹیچنگ کا شوق ہے. تو انہوں نے مجھے ایک آپریٹنگ سسٹم کے کورس کا لیکچر دینے کے لیے کیا دیا. آپریٹنگ سسٹم میں میرا بہت زیادہ انٹرسٹ تھا، تو لیکچر بھی بڑا اچھا گیا. پھر اسٹوڈنٹس میرے پاس آئے کہ پلیز جوائن یونیورسٹی آف پورٹلینڈ اینڈ سو آن. بٹ آئی وانٹڈ ٹو بی کلوزر ٹو مائی پیرنٹس. تو مجھے انہوں نے جب یونیورسٹی پورٹلینڈ نے آفر دی، تو میں نے ان کو کہا جی کہ میں آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو گو ٹو ایدر پاکستان اور کلوزر ٹو پاکستان. مجھے کویت یونیورسٹی سے آفر تھی، کنگ فہد یونیورسٹی آف پیٹرولیم اینڈ منرلز سعودی عربیہ سے بھی آفر تھی. تو میں نے کویت یونیورسٹی کی ایکسیپٹ کر لی تھی. ٹھیک ہے. لیکن جو اس وقت ڈین تھے یونیورسٹی پورٹلینڈ میں انجینئرنگ کے، مجھے ان کی ایک بات ذہن میں رہ گئی. انہوں نے فون پہ مجھے کہا کہ منصور اف یو ایور وانٹ ٹو کم بیک ٹو دی US لیٹ می نو. اچھا وہ میرے ذہن میں اٹکی رہی بات. تو کویت یونیورسٹی میں چلے گئے. آئی گاٹ میریڈ ان 1989. 1990 میں ایک سمر پروگرام ہے IBM کا اوبرلیک آسٹریا میں 1 ہفتے کا. تو میں اور میری وائف وہاں گئے. تو سیکنڈ ڈے ان ٹو دا ورک شاپ کویت واز انویٹڈ، فرسٹ گلف وار. تو ہم نے پروگرام بنایا ہوا تھا کہ ہم انگلینڈ جائیں گے. میری خالہ رہتی تھی، 20 دن وہاں آئیں گے، پھر واپس کویت چلے جائیں گے. تو دیٹ واز ناٹ ٹو بی آبویسلی. تو جب ہم انگلینڈ گئے تو وہاں دیکھا ایک ڈاکومنٹری لگی، چینل 4 ان کا بڑا مشہور ہے. تو چینل 4 پہ ڈاکومنٹری لگی کہ انہوں نے دکھایا جی کہ یہ بلڈنگ جو ہے نا، اس کے نیچے سب سے پہلے بیرکس بنائے تھے عراقی آرمی نے. اینڈ دیٹ واز دا بلڈنگ وی لیوڈ ان. اور پھر انہوں نے یہ کہا جی کہ اس کے پہلا راکٹ جو آ کے لگا عراقی آرمی نے جو مارا تھا، وہ اس بلڈنگ کے 3rd فلور پہ لگا. مطلب یو ڈونٹ وانٹ ٹو بی نمبر 2 اور نمبر 1 چیز ہوئی پھر. جی بالکل ساتھ ہی ہوئی. ٹھیک ہے. تو نمبر 1 ہیز بین فالوئنگ یو ایوری ویئر. یس ایبسلیوٹلی. تو وہ 3رے فلور پہ راکٹ لگا. وی لیوڈ آن دا 2nd فلور. سو اینی وے سو وی نیور وینٹ بیک ٹو کویت. اس کے بعد پاکستان آ گئے. پاکستان میں مجھے فاسٹ سے آفر ہوئی
لیکن ان کی سیلری بڑی کم تھی. ان دا مین ٹائم آئی روٹ این ای میل ٹو یونیورسٹی پورٹلینڈ, ٹام نیلسن ہو واز دا ڈین دیئر, ہو ہیڈ سیڈ دیٹ منصور اف یو ایور وانٹ ٹو کم بیک لیٹ می نو. تو میں نے اس کو لکھا کہ آپ نے مجھے یہ کہا تھا تو میں آنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے بات کی ہے جو لوگ تمہارے انٹرویو میں تھے اور ان کو یاد ہے تو وہ ہم آپ کو ابھی جاب دے دیتے ہیں, آپ ابھی آنا چاہیں یا نیکسٹ ایئر آنا چاہیں. ابھی اگست آ گیا ہے تو ہمارا بجٹ تو فائنل ہو گیا, آئی ہیو ٹو گو ٹو انڈسٹری اور ریز سم فنڈس اینڈ سو آن. تو میں نے کہا نہیں, آئی لائک ٹو کم نیکسٹ ایئر. تو ان کا بٹ یو پرومس دیٹ یو وڈ ناٹ گو بیک ٹو کویت وین کویت از لبریٹڈ, سو یو پرومس ٹو اسٹے ان دا یو ایس فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, آئی پرومس آئی ڈو دیٹ. سو اینی وے سے پاکستان آئے. پاکستان میں مجھے فاسٹ سے آفر تھی, پھر ایک پاک ایمز انسٹیٹیوٹ ہوتا تھا تو انہوں نے مجھے فاسٹ نے مجھے کچھ 9,500 کی آفر کی, پاک ایمز نے مجھے 20,000 کی آفر کی. تو آبویسلی اٹ واز ایزی ڈیسیجن کیونکہ مجھے معلوم تھا میں نے 8-9 مہینے رہنا, پھر میں امریکہ چلا جاؤں گا. تو اس وقت ڈاکٹر محبوب الحق صاحب ہوتے تھے جو فاسٹ کے بورڈ کے چیئر تھے. ٹھیک ہے. تو مجھے جب آفر کی فاسٹ والوں نے تو میں نے کہا جی سیلری بہت کم ہے. پھر ان کا دوسرے دن پھر فون آیا, ان کا جی کہ محبوب الحق صاحب جو ہمارے چیئر ہیں انہوں نے کہا وہ ینگ پی ایچ ڈی کیوں نہیں ہائر کیا آپ نے. تو کہا جی ہم نے کہا سیلری کم. ان کا جی جتنی میکسیمم دے سکتے دے دو. تو انہوں نے مجھے 14,000 آفر کی. میں نے کہا جی ابھی بھی فرق بہت زیادہ ہے. سوری ٹو کٹ اٹ شارٹ, میں اس میں پاک ایمز میں رہا, پھر امریکہ چلا گیا 91 فال میں. وہاں یونیورسٹی پورٹلینڈ میں 4 سال کے بعد ایسوسیٹ پروفیسر بن گیا. یوزلی ٹیکس 6 ایئرس. تو ساتھ ہی انہوں نے مجھے ٹینیور دے دیا. ٹینیور کا مطلب یہ ہے کہ یو کین اسٹے دیر فار لائف انٹل یو ڈائی. ریٹائرمنٹ ایج وہاں نہیں ہوتی کہ جی 60 سال کے بعد. ہاں جی. سو آئی ہیو آلویز بین اے ویری ویری گڈ ٹیچر. کوچ یونیورسٹی میں مجھے ریکگنائز کیا, یونیورسٹی پورٹلینڈ میں بھی. اور پھر ہم نے اپنا گھر بنایا 1996 میں. پورٹلینڈ کا ایک سبرب ہے بیورٹن جس میں نائکی کا ہیڈ کوارٹر ہے. اچھا. وہاں پہاڑ ہے بڑا ایک مشہور, اس کے درمیان میں کر کے ہم نے بنایا اپنی مرضی کا گھر. آئیڈیل ڈریم ہوم. تو اس کے بعد ون فائن ڈے آئی آلویز وانٹیڈ ٹو کم بیک ٹو پاکستان. اچھا. تو ایک دن میں, اب میری پہلی کتاب پبلش ہو چکی تھی. پہلے یہ بتائیں کیوں آنا چاہتے تھے آپ؟ اس کو میں بتاتا ہوں جب میں اس طرف واپس آؤں گا. اوکے, جو واپس آ جائیں. ہاں جی. اچھا, وہ میں نے ایک دفعہ اپنے آفس میں بیٹھا, آئی تھنک اٹ واز 98 اور 99. میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا تو میرا کولیگ تھا رابرٹ کوریٹسکی. باب کوریٹسکی اس کو کہتے. تو وہ باب گزرا تو کہتے منصور عزیز انان ہیز ریٹن اے بک, وائی ڈونٹ وی رائٹ اے بک ٹو. اچھا. تو اس نے یہ کامنٹ دیا اور چلا گیا. میں کہا باب کم بیک. میں کہا ہاؤ اباؤٹ رائٹنگ اے بک آن یونکس اینڈ سی لینگویج. کہتے ہیں اوکے. سو آئی سیڈ اوکے آئی ول پریپیئر آؤٹ لائن فار دا ویریس چیپٹرز اینڈ آپ فلاں چیپٹر آپ کریں گے, انٹروڈکٹری چیپٹرز ایڈیٹنگ وغیرہ کے, اور باقی میں جو اصل کور ہے وہ میں کروں گا. تو اس سے پھر ہم نے پروسپیکٹس کی کتاب کی. پروسپیکٹس ہوتا ہے کہ آپ پورا اپنا ٹیبل آف کانٹینٹس بتائیں گے کیا ہوگا, اور 1 یا 2 چیپٹر درمیان میں کتاب کے جو لکھ کے آپ بھیجیں گے پبلشرز کو. پبلشرز ان کو ریویو کرواتے ہیں اور پھر وہ آپ کو بتاتے ہیں جی کہ یہ کتاب ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی فائنینشلی یا نہیں ہوگی. تو ہم نے بھیجی ایڈیسن ویسلے کو, پرنٹس ہال کو اور جان وائلے کو. ٹھیک ہے. پرنٹس ہال اور ایڈیسن ویسلے دونوں نے کہا جی کہ ہم پبلش کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد ہمیں پتہ چلا جان وائلے بھی پبلش کرنا چاہ رہا تھا. تو پھر وہ ان میں آپس میں مارکیٹنگ کر رہے تھے جو ہمارے پاس آپ کیوں پبلش کرنا چاہیے آپ کو, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو جو ایڈیسن ویسلے ہے انہوں نے ایک بڑی مشہور کتاب ہے آپریٹنگ سسٹم کی, جس کے اس وقت آتھر تھے صرف سلبر شارٹس. ابھی بھی استعمال ہوتی ہے, وہ 30 سال ہو گئے اس کتاب کو. اچھا. اس کے بعد سلبر شارٹ گیلوین اینڈ کیگنی اس کے بنے آتھرز. تو سلبر شارٹس کی مجھے ای میل آ گئی. اچھا. کہ جی آئی ہیو ہرڈ یو ہیو ریٹن دس بک اینڈ آئی ایم ویری ہیپی ود ایڈیسن ویسلے اینڈ سو آن, یو شوڈ پبلش ود دیم اینڈ سو آن. تو میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آئی ول کنسیڈر اٹ. میں نے کہا بائی دا وے ان یور بک ایٹ دس پلیس دس از این ایرر, تو دیر آر ادر ایشوز ٹو. سو اس نے کہا اچھا مجھے نہ بتانا کہ اینڈ سو آن. تو اینی تو وہ ایونچولی وی ڈیسائڈیڈ کہ ہم ایڈیسن ویسلے کے ساتھ پبلش کریں گے. تو یونکس دا ٹیکسٹ بک جو پہلا ایڈیشن تھا وہ پبلش کیا ہم نے. اٹ بیکیم این انسٹنٹ ہٹ.
اس کے بعد میں نے کہا جی کہ میں لینکس پہ بھی لکھنا چاہ رہا ہوں سیم لائنس. ٹھیک ہے. انہوں نے وہ بھی ایکسیپٹ کر لی. 99 میں میرے اتنا ٹائم ہو گیا تھا کہ میں سیبیٹیکل لیو لے سکتا تھا یونیورسٹی سے. میں نے سیبیٹیکل لیو لی اور میں کویت یونیورسٹی میں چلا گیا 1 سال کے لیے. تو میں وہاں ویزا کے لیے اپلائی کیا تو مجھے وہاں پہ جو ایک کولیگ تھے انہوں نے کہا جی کہ یہاں پرابلم ہے کہ آپ نے جو گاڑی لی تھی نا قسطوں پہ, جو میں نے 2 سال کے لیے قسطیں کی تھی کہ جلدی میری اونرشپ آ جائے, تو اس کے 800 دینار ابھی آپ نے دینے ہیں. 800. تو میں نے کہا جی آپ دے دیں میں کر لوں گا. تو امیجن آئی ہیو لاسٹ دا کار آلسو, کویت واز انویڈیڈ. تو وہ میں پیسے دے کے پھر میں کویت گیا, ورنہ ادروائز انٹیریئر منسٹری وڈ ناٹ گیو می دا ویزا. تو وہ چلا گیا, وہاں 1 سال گزارا. وہاں میں نے لینکس کی کتاب پوری کی اپنی, وہ پبلش ہو گئی. سو پہلی کتاب 99 میں پبلش ہوئی, دوسری 2000 میں پبلش ہوئی. 2001 میں خیال آیا کہ واقعی پاکستان چلے جانا چاہیے اب, اور اس کی ریزن میں بھی بتاؤں گا. مجھے ایک چیز میں بھول گیا بائی دا وے, کہ جب میں کویت یونیورسٹی میں گیا تو میرا بھائی بھی امریکہ میں پڑھ رہا تھا. تو اس کو میں نے کہا یار میری اتنی تنخواہ ہوگی, اس وقت شاید 850 دینار تھی. دینار جو تھا وہ 70 روپے کا تھا. جو ریزیڈنس تھی وہ فری ہوگی, سمر میں ٹکٹیں دیں گے. تو میں نے کہا میں حساب لگایا کہ میں جب 45 سال کا ہو جاؤں گا نا تو میں ریٹائر ہو جاؤں گا. لو اینڈ بیہولڈ 2 سال کام کیا تو کویت انویڈ ہو گیا, میں امریکہ واپس چلا گیا. امریکہ میں مجھے یاد ہے HR ڈپارٹمنٹ میں جم کفنر ہوتے تھے وہاں. انہوں نے مجھے کہا کہ منصور وین ڈو یو تھنک یو وڈ ریٹائر, بٹ یو کین چینج دس ڈیٹ. میں نے کہا میں تو 45 سال میں ہونا تھا, تو آئی تھنک 55 ایئرس. وہاں میں 55 ایئرس لکھوا کے آیا. اچھا. تو پھر 2001 میں جب میں نے آپ کو بتایا کہ خیال آیا کہ پاکستان جانا چاہیے اب, اور میں نے ای میل لکھی لمس میں, آئی ڈونٹ ریمبر کس کو لکھی. اگلے دن ان کا آ گیا جی وائی ڈونٹ یو جوائن امیڈیٹلی. تو میں نے کہا جی نہیں, آئی ہیو کمٹمنٹ ود دا یونیورسٹی, تو میں یہ پوری کروں گا. فال سیمسٹر ختم ہوگا تو دسمبر میں آؤں گا. ٹھیک ہے. تو میں نے پھر ریزائن کیا یونیورسٹی پورٹلینڈ سے. تو آئی واز نامینیٹڈ فار دا بیسٹ ٹیچرز, یونیورسٹی وائڈ بیسٹ ٹیچرز ایوارڈ, اینڈ آئی واز دس کلوز ٹو گیٹنگ اٹ. اچھا. وہاں پہ ایک بڑی اچھی ٹیچر تھیں. جب میں نے جوائن کیا تھا تو اسی سال کمیونیکیشن اسکلز میں انہوں نے ٹیچر ہائر کی تھی. ان کا نام مجھے ایک دم ذہن سے نکل گیا ہے. ویری برائٹ ٹیچر, ویری اسمارٹ. تو وہ میری ٹائی پڑ گئی ان سے. اچھا, وہ ویری اسمارٹ اور بڑی لائک قسم کی خاتون تھی, ویری گڈ لکنگ آلسو. تو مجھے پتہ ہی, اچھا وہ بیمار ہو گئی, ایسی بیمار ہوئی کہ انہوں نے اتنا ویٹ گین کر لیا انسان, یو وڈ ناٹ ریکگنائز کہ یہ وہی خاتون ہے. تو میں ان کا نام سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن آ نہیں رہا بھی. اینی وے, مجھے ایک ممبر نے وہاں کہا کہ منصور ایکچولی یو ور ڈیزرونگ آف دا اوارڈ, لیکن کمیٹی میں انہوں نے سمپتھیٹیکلی ان کو دے دیا. تو سو اینی وے, سو آئی واز ویل ریسپیکٹڈ ایٹ دا یونیورسٹی. تو یونیورسٹی کی سب سے بڑی کمیٹی تھی IT کی پلاننگ کے اوپر, اس کا میں چیئرمین تھا, اینڈ سو آن. تو میں نے جب ریزائن کیا تو وہاں پریزیڈنٹ جو تھے فادر ڈیوڈ ٹائسن, اٹ واز اے کیتھولک اسکول. تو انہوں نے مجھے کہا کہ چھٹی میں نہیں آپ کی, میں ریزگنیشن نہیں آپ کا ایکسیپٹ کرنا, میں چھٹی دے دیتا ہوں آپ کو 1 سال کی. تو انہوں نے چھٹی دی. بہرحال میں پاکستان آ گیا. پھر انہوں نے مجھے لیٹر لکھا کہ اب بتائیں گے آنا ہے کہ نہیں. تو میں نے کہا کہ میں نہیں آ رہا. ہم اپنا گھر بیچ کے, جو 96 میں بنایا تھا, 5 سال کے بعد وہ گھر بیچا, اپنی مرضی کا بنایا ہوا, ووڈن فلورز اور پیٹیو اینڈ آل دیٹ, اور پہاڑ کے درمیان میں بنا ہوا. تو بچے اس وقت میرا بیٹا 11 سال کا تھا, بیٹی 9 سال کی تھی. ہم نے سوچا بھی چھوٹے ہیں, ان کو سیٹل ہو جائیں گے. تو لمس میں آگے بہرحال دسمبر 2001 میں, 2003 آئی تھنک اپریل میں شاید مجھے چیئرمین بنا دیا گیا. تو پھر ایک اپوائنٹمنٹ کا ایشو ہوا کہ ایک بڑے قابل انجینئر نے اپلائی کیا, جو اس وقت سسکو سسٹمز میں سینئر ڈائریکٹر انجینئرنگ تھے. ان کو ہم نہیں بلایا کہ جی آپ لمس جوائن کریں. تو اس میں میرا ڈس ایگریمنٹ ہو گیا وائس چانسلر سے. تو میں آئی ووڈ ہیو اسٹیڈ دیئر بٹ ڈسگرنٹلڈ کہ جی اتنا اچھا بندہ ہم نے ہائر نہیں کیا, اور آئی کوڈ ہیو مووڈ ایلس ویئر اینڈ ورکڈ ود فل ہارٹ. تو آئی ڈیسائڈیڈ دا لیٹر کہ میں اب کسی اور جگہ جاؤں, کیونکہ امریکہ میں نے اگر چھوڑ دیا ہے تو میں ڈسگرنٹلڈ ہو کے یہاں کام کروں گا, نہ میں پیسے کما رہا ہوں, نہ زیادہ سکون والی زندگی وہاں جو ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے, آپ بھی باہر رہی ہیں بہت. تو پھر آئی لیفٹ اٹ اینڈ آئی وینٹ ٹو UMT. وہاں میں ایسوسیٹ ڈین آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تھا. لیکن پھر مجھے پنجاب یونیورسٹی سے اپروچ کیا, جی وہاں کالج ہے, پنجاب یونیورسٹی کالج آف IT PUCIT کے نام سے, وہاں پرنسپل کوئی نہیں ہے, تو آپ آ جائیں. تو
میں پھر ریزائن کر دیا UMT سے, تو پنجاب یونیورسٹی میں چلا گیا 2006 اپریل میں. اچھا. تو PUCIT واز اے تھرڈ ویری سب پار IT انسٹیٹیوشن. تو اس میں بڑی محنت کی, بڑے اچھے ٹیچرس ہم نے ہائر کیے. آئی تھنک دس واز دا اونلی ڈپارٹمنٹ ایٹ پنجاب یونیورسٹی اور اینی ادر یونیورسٹی ان پاکستان جس میں 5 فل برڈ اسکالرس تھے. اچھا. اس میں 2 ایراسمس منڈس کے اسکالرس تھے, 1 ڈاٹ کا اسکالر تھا. اچھا. تو اور انتہائی لائق ٹیچرس. تو ان کی وجہ سے اور ہم سب نے مل جل کے کام کیا. دیر ور ٹائمز جب ہم 24 گھنٹے بھی ہم نے کام کیے ہوئے ہیں. دیر ور 2 اوکیزنس کے ہم اوور نائٹ جاگتے رہے, کام کرتے رہے. اچھا. تو بڑا اس میں انرجی تھی بہت زیادہ. تو اٹ بیکیم دا انسٹیٹیوشن آف چوائس ان IT ایجوکیشن. ابھی بھی ہے میرے خیال میں آپ کے یہاں جو امپلائیز ہیں یہاں پہ بہت probably have the largest percentage of PUCIT grads. تو خیر نہیں, وہاں سے میں پھر سپر انویشن ہوئی 60 years old. تو ریٹائرمنٹ ہو گئی. پھر ون ڈے اقبال کرشی صاحب جو کرشی انڈسٹریز کے اونر ہیں, ان کی کال آئی. کسی نے میرا نام ان کو دیا کہ جی ان کو آپ VC رکھیں. تو انہوں نے کہا جی آپ آئیں انٹرویو کرنا ہے VC کے لیے. تو انہوں نے مجھے VC شپ دے دی. میں وائس چانسلر لگ گیا. تو پھر UT لاہور کی پوزیشن اوپن ہوئی. تو اس میں میں نے اپلائی کیا. بعد میں 2018 میں جب میں اپلائی کیا تھا پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلرشپ کے لیے بھی. تو اس میں بھی میں جو 3 نام جاتے ہیں چیف منسٹر صاحب کو, تو آئی واز نمبر 1. لیکن یہ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے پولیٹیکل, سو آئی واز ناٹ اپوائنٹڈ وچ از فائن بیکاز اٹ از دا گورنمنٹس پریروگیٹو. تو UT لاہور میں بھی جب ہوا تو آئی واز نمبر 1 آن دا لسٹ. تو اس وقت کی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جس کو بھی سرچ کمیٹی نمبر 1 رکھے گی اسی کو اپوائنٹ کرنا ہے. سو دیٹس ہاؤ یو گاٹ دا UT VC شپ. ادروائز ہو سکتا مجھے نہ بھی ملتی. تو یہ اٹس مائی آنر کہ جس یونیورسٹی سے میں نے 1981 میں گریجویٹ کیا, اسی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ میں آ کے تو اس کا ہیڈ بن جاؤں اور جو میں کنٹریبیوشن کر سکتا ہوں وہ کروں. تو وہ جو 45 سال والی ریٹائرمنٹ ہے, جو پھر 55 سال والی, آئی ول بی ریچنگ 65 in November انشاءاللہ, and still going. So now I don't want to retire. Now you I want to continue to work until. Now you're on tenure. No, I'm on tenure. Lovely. Yeah. So Mansoor sir, why the IT sector? Why computer sciences? Were you interested in this? یا کیا ریزن تھا آپ نے کیوں چوز کی فیلڈ؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ میرے جو فائنل سیمسٹر کے ایک ٹیچر تھے ڈاکٹر شاہد بخاری, انہوں نے جب ڈیجیٹل سسٹمز کا کورس آفر کیا تو اس میں ہم کئی چیزیں بالکل نہیں سیکھی ہم نے. مثلا اسمبلی لینگویج پروگرامنگ ہم نے وہاں سیکھی. 6502 پروسیسر ہوتا تھا اس وقت, اس کی انہوں نے کٹس منگوائیں. وہاں پہ ہم ہیکساڈیسیمل میں پروگرام لکھتے تھے اور وہ اسمبلی مشین کوڈ لکھتے تھے فنڈامنٹلی, یا اسمبلی کوڈ لکھتے تھے, وہ رن کرتا تھا. تو اس میں جو چیزیں ہم نے سیکھیں, ہم نے الگورتھم ڈیزائن سیکھا, الگورتھم انالیسس سیکھے, فیبوناچی سیریز ہم نے سیکھی, فیبوناچی نمبرز ہم نے سیکھے, ریکرجن ہم نے سیکھی, بہت سی سیکھے چیزیں ہم نے اس کورس میں. سارٹنگ سیکھی, سرچنگ سیکھی. تو مجھے بڑا انٹرسٹ ہوا اس میں. اچھا اس کے بعد جب میں گریجویٹ کر گیا, جیسے میں نے بتایا کہ میں سسٹمز لمیٹڈ میں انٹرنشپ مجھے مل گئی, تو وہاں بھی مجھے انٹرسٹ ہوا, زیادہ میرا ہو گیا کمپیوٹرز میں. تو جب میں پھر امریکہ گیا تو میں پھر کمپیوٹر انجینئرنگ میں چلا گیا, کیونکہ میری بیک گراؤنڈ انجینئرنگ کی تھی. لیکن مجھے آپشنز تھی وہاں آپشنز بہت ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ الیکٹیوز کون سے آپ لینا چاہ رہے ہیں. تو میں نے الیکٹیو جو زیادہ لیے وہ پروگرامنگ لینگویجز اور آپریٹنگ سسٹمز کے تھے. ٹھیک ہے. تو اس لیے آلدو آئی واز ان کمپیوٹر انجینئرنگ, لیکن وہاں کیونکہ فلیکسیبلٹی بڑی ہوتی ہے, تو میں نے کورسز یہ چوز کیے جو زیادہ پروگرامنگ لینگویج کی امپلیمنٹیشن اور آپریٹنگ سسٹمز. یونکس کی آپریٹنگ سسٹم ہم نے پڑھا وہاں پہ, یونکس کی کرنل ایک کورس میں ماڈیفائی کی, اینڈ سو آن. تو اس طرح میرا انٹرسٹ بڑھتا گیا. انٹرسٹنگ, مطلب آپ کا زیادہ پریکٹیکل اس کی وجہ سے انٹرسٹ بڑھا, ایکسپوجر جتنا زیادہ ہوتا ہے. بالکل. اور مجھے انٹرسٹ کیا اس نے کہ دے واز سو لاجیکل, کہ جو بھی کمپیوٹر کام کرتا ہے اٹ از ویری لاجیکل. تو آئی ایم جنرلی اے ویری لاجیکل پرسن, تو مجھے شاید اس وجہ سے پسند آ گیا. انٹرسٹنگ. اینڈ بینگ دا VC آف دی انسٹیٹیوٹ دیٹ یو ہیو گریجویٹڈ فرام, اس میں کوئی چیلنجز بھی آئے آپ کو؟ بہت زیادہ چیلنجز. یعنی میں جب اپوائنٹمنٹ ہوئی میری, یا اس سے پہلے تو میرا خیال تھا کہ جا کے اکیڈیمکس بہتر کریں گے, فلاں چیز بہتر کریں گے. لٹل ڈڈ آئی نو دیٹ UT واز آلموسٹ بینکرپٹ.
اچھا. دوسرا مہینہ میری وی سی شپ میں اور پتہ چلا کہ سیلری اور پینشن کے پیسے نہیں ہیں. تو پھر ہم نے اٹ واز ویری بیڈ شیپ. تو وہ ایک میں نے پھر لکھنا شروع کیا گورنمنٹ کو بھی اور ایچ ای سی کو بھی کہ ہمیں پیسے دیں, اور ہم نے ادھر ادھر سے لون لے کے تو کام چلاتے رہے. بٹ جون 2019 میں وی سی لگا تھا جون میں, اور جون 2020 میں نے جو ہمارے اسٹیچوٹری باڈیز ہیں فائنینس اینڈ پلاننگ اور سنڈیکیٹ, ان میں نے بتا دیا جی کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور ہم میکسیمم میں بھی 60% ہم سیلری دے سکیں گے اور پینشن. تو انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا, تو ہم سے نہیں دے سکے سیلری اور پینشن. مجھے بڑا لوگوں نے ڈرایا کہ جی بڑا یہ تو قدر مچ جائے گا یہاں اور آپ کو پرابلم ہوگی آپ کے لیے ایز وی سی. میں نے کہا اگر وی سی کی پرابلم ہوگی تو مجھے پتہ چلا کہ میں لون نہیں لے سکتا, دس از این آڈٹ آبجیکشن. تو میں اپنے پہ آڈٹ آبجیکشن نہیں لگانی, اور پتہ بھی چلنا چاہیے گورنمنٹ کو کہ حالات کیا ہیں. تو پھر نہیں دی تو بڑا ہیو اینڈ کرائے ہو گیا. اور لیکن گورنر صاحب اس وقت جو تھے سرور صاحب, انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کی. انہوں نے فوراً ایک میٹنگ کال کی, سیکٹری فائنینس کی, چیف سیکٹری کی, اور باقی ریلیونٹ منسٹر ہائر ایجوکیشن, وہ بھی بہت سپورٹو تھے. یاسر ہمایوں صاحب وہ خود بھی امریکہ میں پڑے ہوئے تھے, تو ان کو پتہ تھا کہ کس طرح کام کرنا ہے. تو اینی وے انہوں نے پھر ہمیں گورنمنٹ نے 300 ملین سافٹ لون دیا. اچھا. اس سے پھر کچھ اسٹیبلٹی آئی. پھر ہم نے کافی کاسٹ کٹنگ کی اور کچھ ریسورسز جنریٹ کرنے کی کوشش کی انٹرنلی. تو ابھی اسٹیبل ہے, بٹ ہماری یہ پرابلم ہے کہ اس پرابلم پہ میں بعد میں آتا ہوں. تو یو ٹی میں آ کے تو اکیڈیمک اسٹینڈرڈس الحمدللہ بڑے اچھے کیے, بڑے قابل لوگ ہائر کرنا شروع کیے, بڑے قابل لوگوں کی پروموشنز ہوئیں, کچھ نئے پروگرام جو مارکیٹ ڈریون تھے وہ شروع کیے. آئی ٹی کیونکہ اس میں بہت زیادہ پریزنٹ بھی اور فیوچر بھی ہے, اس میں انرولمنٹ بڑھائی. ٹیچرس کو انکریج کیا کہ وہ کمپیٹیٹیو ریسرچ گرانٹس لکھیں, وہ انہوں نے لکھنا شروع کی. تو اس سارے کا جو اثر ہوا وہ یہ کہ ہماری جو انٹرنیشنل رینکنگ ہے, اور ایشیا کی رینکنگ اور نیشنل رینکنگ, یو ایس رینکنگ بڑی مشہور رینکنگ سسٹم ہے, اس میں کنٹینیوسلی ہماری رینکنگ بہتر ہوتی جا رہی ہے. ویسے جب میں آیا تھا تو ایشیا میں یو ٹی کی رینکنگ ہم آتے تھے ٹاپ 50% میں. ہر سال ہم امپروو کرتے رہے, اب ہم ٹاپ 22% میں آتے ہیں اس سال کی 23 کی رینکنگ میں. انٹرنیشنلی جب میں آیا تھا تو 82% ٹاپ میں ہوتے تھے, اس وقت ٹاپ 57% میں ہیں ورلڈ وائڈ. اور جب میں آیا تھا تو ہماری انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں ورلڈ وائڈ رینکنگ تھی 401 to 450. اس وقت 279 پہ ہم. اچھا. ٹاپ 279 یونیورسٹی ان انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی. اس میں سب ایریاز ہیں, کمپیوٹر سائنس ہے, الیکٹریکل ہے, میکینیکل ہے, مائننگ ہے, پیٹرولیم ہے, کیمیکل انجینئرنگ. اس میں بھی ہماری رینکنگ بڑھتی جا رہی ہے. جب میں آیا تھا تو ہمارے 2 پروگرام ٹاپ 500 میں آتے تھے, الیکٹریکل اور میکینیکل. اس وقت ہمارے ٹاپ 400 میں 5 پروگرامز ہیں. اور ایک پروگرام پیٹرولیم کا ہمارا ٹاپ 100 میں 51 to 100 ہے. ہمارا جو الیکٹریکل انجینئرنگ ہے وہ ورلڈ میں 251 to 300 پہ ہے. میکینیکل بھی 251 to 300 میں ہے. کیمیکل انجینئرنگ جو ہے 301 to 350 پہ ہے. اور کمپیوٹر سائنس جو ہے وہ 401 to 450 پہ ہے. اینڈ سو دس از کنٹینیوس امپروومنٹ آف دا لاسٹ 4 years. اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ کیونکہ فائنینشیل ایشوز تھے بہت, تو میں نے سوچا کہ لانگ ٹرم کی سوچنا چاہیے. تو 2 چیزیں میں نے 2 انٹرونشنز میجر کی میں نے یو ٹی میں. ایک تو یہ ہے کہ پینشن فنڈ اسٹیبلش کر دیا 2020 میں. پبلک سیکٹر کی ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ آئی تھنک کہ کسی پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں پینشن فنڈ نہیں ہے, تو آپ کی پینشن جو ہے ریکرنگ بجٹ میں سے جاتی ہے. اچھا. اور دس کیپس آن انکریزنگ ایوری ایئر, کیونکہ اور لوگ ریٹائر ہوتے جا رہے ہیں, تو اس لحاظ سے تو پینشن فنڈ اسٹیبلش کیا 60 ملین سے, اور اس وقت وہ 472 ملین ہے جو ہم نے انویسٹ کیا وہ. دوسرا میں نے یہ کیا کہ نیڈی اسکالرشپ جو ہے پہلے ریکرنگ بجٹ میں سے ہم دیتے تھے, تو میں نے ایک پروگرام شروع کیا زکوٰۃ فنڈ فار نیڈی اسٹوڈنٹس. تو پہلے سال کو 16 ملین ہوئے, دوسرے سال کو 24 ملین, اس پچھلے سال کو 30 ملین ہوئے, اور اس سال ابھی تک جو ہماری کیمپین چلی ہے صرف 1 مہینے میں 20 ملین ہو چکے ہیں. اس کا امپیکٹ جو وہ یہ ہے کہ ہر سال ان اماؤنٹ سے ہم تقریباً 1100 بچوں کی ٹیوشن فی معاف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. 10 to 50% نان آرفنس کی اور 50 to 100% آرفنس کی.
جو ایلیجبل ہوتے ہیں. اور so that really changes the life of these, will change the life of these 1100 students and their families also. تو یہ میجر انٹینشنز ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ ٹیچر یو ٹی پہ بڑے قابل لوگ ہیں. اسٹوڈنٹس بھی ٹاپ آف لائن آتے ہیں, ٹیچرس بھی ٹاپ آف لائن ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. آئی بن ٹو ویریس پلیسز ان دا ورلڈ. یہ میری 12ویں نوکری ہے, یو ٹی کی وی سی شپ ہے. تو نارملی لوگ آتے ہیں کہ یونیورسٹی میں وہیں رہ کے تو ریٹائر ہو گئے. بہت لائق ٹیچرز ہیں, تو ان کو تھوڑا سا انسینٹیو دینا ہوتا ہے. ان کو میں نے کہا جی کہ کمپیٹیٹیو گرانٹس لکھیں گے تو اگلے کیڈر پہ پروموشن کنسیڈر ہوگی. اچھا. سو اس کا رزلٹ یہ ہوا ہے کہ پچھلے سال یو ٹی کے ٹیچرس نے ہسٹورک ہائی کمپیٹیٹیو گرانٹس جیتی ہیں 59. اچھا. اور اس سے پہلے ہائی جو تھا وہ 34 تھا 2018 میں. اور ہمارے اسٹوڈنٹس کے فائنل ایئر پروجیکٹس جو ہیں, پاکستان انجینئرنگ کونسل کا کمپٹیشن تھا. 5 کیٹیگریز میں سے 4 ہم نمبر 1 ہیں, 1 بھی نمبر 2 ہیں. پھر جو فائنل ایئر پروجیکٹس کی انہوں نے فنڈنگ کے لیے ایک پروگرام شروع کیا آل اوور دا پاکستان. 250 میں سے 49 ہمارے پروجیکٹس اپروو ہوئے فنڈنگ کے لیے. سو اباؤٹ 20% کنسیڈرنگ اباؤٹ 270 یونیورسٹیز ان پاکستان. تو دیز آر سم آف دا ہائی لائٹس. اس کے بعد یہ آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ یو ٹی کی 100 سالہ ہسٹری میں پہلی فیمیل انجینئرنگ پروفیسر بھی بنی. ہاں, میں نے اس پہ آنا تھا. میں نے جی ڈاکٹر سائمہ یاسین, بالکل. ہاں, تو یہ جنرلی ہے. اگر آپ کو کوئی فالو اپ ہو تو بتائیے گا. دیٹس امیزنگ. آپ نے کافی زیادہ امپروومنٹ بھی لائے ہیں, پروگریس بھی لائے ہیں. اور آئی تھنک دا لیڈر, وین دا لیڈر از دیٹ موٹیویٹیڈ, تو پھر جو ان کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو دیکھ کے زیادہ موٹیویشن گین کرتے ہیں. وائی ڈو یو تھنک دیٹ دا گورنمنٹ سیکٹر انسٹیٹیوٹ واز بینکرپٹ ایٹ اینی پوائنٹ آف ٹائم؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, وہ اس وجہ سے جیسے میں نے کہا کہ اس وقت ہمارا جو پے رول ہے اور پینشن دس از اباؤٹ 210 ملین پر منتھ. ٹھیک ہے. اس میں سے 65 ملین از پینشن اینڈ کمپٹیشن. اچھا. تو رفلی 1/3. ٹھیک ہے. اب وہ اگر 65 کبھی وہ 90 تک بھی چلی جاتی ہے, تو ایوریج اگر ہم 75 لگا لیں تو تقریباً 800 ملین پر ایئر ہم اس چیز پہ لگا رہے ہیں کہ اگر اس کا پلان کیا ہوتا آج سے 20-30-40 سال پہلے, اگر پینشن فنڈ اسٹیبلش کیا ہوتا تو ابھی یہ جو 800 ملین ہم خرچ کر رہے ہیں پینشن پہ, یہ ہم کتنے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پہ, فیکلٹی ڈیولپمنٹ پہ, اسٹوڈنٹ کی ڈیولپمنٹ پہ لگا سکتے تھے. بالکل. بٹ وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ڈو دیٹ, اینڈ دس از ٹرو فار آل پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشنس کہ پینشن فنڈ نہیں ہے, جس کی وجہ سے پینشن ریکرنگ بجٹ پہ سے جاتی ہے. آپ کے سورسز آف انکم پرائمریلی ٹیوشن فی ہوتی ہے, دوسری آپ کی HEC کی فنڈنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. HEC کی فنڈنگ انفارچونیٹلی پچھلے 4 سال سے ہیز بین آلموسٹ فروزن اور ڈکریزڈ کمپیئر ٹو 2018's فنڈنگ. اس سال جو فنڈنگ تھی دس واز ایکویولنٹ ٹو آلموسٹ سیم ایز 2018 فنڈنگ, لیکن ابھی 5 سال اس پہ بھی 5% اس پہ بھی کٹ لگا دیے. تو سو دیز آر دا فائنینشیل ایشوز دیٹ دی یونیورسٹیز ہیو بین فیسنگ. تو اگر تو پینشن فنڈ اسٹیبلش کر دیا جاتا تو یہ پرابلمس نہ ہوتی. دوسرا یہ کہ بینگ پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشن ہم ٹیوشن فی مارکیٹ ڈریون نہیں رکھ سکتے. ہاں, اگر تو ہم مارکیٹ بیسڈ ٹیوشن رکھیں تو ہمیں کبھی پرابلم نہیں ہوگی. بالکل. لیکن اس میں یہ ہے کہ پھر جو بچے آتے ہیں چھوٹی چھوٹی جگہوں سے, آئی کین نریٹ یو دا اسٹوریز اینڈ دیل برنگ ٹیئرز ٹو یور آئیز. اتنے غریب بچے کہ 2 وقت کی روٹی لٹرلی نہیں کھا سکتے, ان کو یو ٹی جیسے اداروں میں جگہ ملتی ہے, پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشنز میں جگہ ملتی ہے. ہم ان کی فیسیں معاف کرتے ہیں, ہم ریسورسز اور ڈھونڈتے ہیں جو ان کے ہاسٹل کے خرچے دے دیں, ان کی کھانے کے خرچے دے دیں اینڈ سو آن. تو اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ ٹیوشن فی اتنی بڑھ جائے کہ عام لوور مڈل کلاس کا بچہ چھوٹے سے گاؤں کا آیا ہوا ویسے بڑا قابل ہے لیکن فیس کی وجہ سے نہ آ سکے. تو اس لیے ہم ٹیوشن فی بھی نہیں زیادہ بڑھا سکتے, آلدو کہ ہم بڑھا رہے ہیں تھوڑا سا, ورنہ گزارا نہیں ہوتا. جب میں آیا تھا تو پچھلے 10 سال سے ٹیوشن فی نہیں بڑھی تھی. ٹھیک ہے. تو اس طرح بھی نہیں ہو سکتا. پھر میں نے کہا کہ ہر سال تھوڑی سی بڑھانی چاہیے, بٹ ہم نے اسکالرشپ بھی زیادہ کر دیں, نیڈی اسکالرشپس. یو ٹی کی ایک ان ریٹن پالیسی ہے کہ نو اسٹوڈنٹ ہو از ایڈمیٹڈ آن میرٹ از الاؤڈ ٹو لیو دا یونیورسٹی ڈیو ٹو فائنینشیل ہارڈشپ. یہ اس میں ہم بڑے کلیئر ہیں. تو دس از آن گوئنگ پالیسی, اور میں آئی آلسو میک شیور کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. وی فائنڈ ویز کہ ہم کس طرح فنڈ کریں. علماء کا نیٹ ورک ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں, علماء ریچ آؤٹ میں بہت زیادہ کر رہا ہوں, جس کی وجہ سے یہ جو ہمارا زکوٰۃ فنڈ کا ہے اور اسٹوڈنٹ انڈاؤمنٹ فنڈ, اس میں بھی ہمارے علماء اور دوسرے لوگ بھی کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیا. Is there
از دیر اے وے جس کے اندر گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس اسپیشلی جیسے یونیورسٹیز ہیں, جیسے آئی ڈونٹ تھنک کہ بینکرپٹ ہونی چاہیے تھی کبھی, بٹ اگر ہو گئی ہے, از دیر اے وے آؤٹ جہاں پہ آپ سیلف جنریشن شروع کریں ریونیو کی ان سم فارم ادر دین دا فی دیٹ وی آر گیٹنگ فرام دا اسٹوڈنٹس, کیونکہ وہ تو میگر اماؤنٹ ہے بہت, اس سے ایسج کوئی فرق پڑتا نہیں ہے. وہ تو شاید آپ کہہ لیں کہ وہ جو ان کے آپ کے ڈیلی کے ایکسپینسز ہوں گے یونیورسٹی مینیج کرنے کے, اس کو ریٹین رکھنے کے, اسی میں چلے جاتے ہوں گے, اس میں وہ بھی پورا نہیں ہوتا, شاید نہیں پورے ہوتے ہوں گے آئی ایم شیور. تو پھر کوئی طریقہ کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ دیکھیے اصل میں نا پبلک سیکٹر کی یا کسی بھی یونیورسٹی کی یہ جو ایشو ہے سب سے بڑا کہ جو اس کا ایکٹ اپروو کرتی ہے گورنمنٹ, اس میں کہتے ہیں جی اس ادارے میں صرف آپ تعلیم کا کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر میں چاہوں کہ جی یہاں دیر آر مینی ٹیچرز ویری ایبل ٹو اسٹارٹ اے کمپنی اینڈ میک اٹ پروفیٹیبل, اگر ہم ایک کمپنی شروع کرنا چاہیں یو ٹی میں کہ ہم کنسلٹنگ کمپنی شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے, government would not allow us. Why? Because they say your act doesn't allow you to have a company in the university. So اس کے لیے پیپرا رولز جو ہے نا ان کو چینج کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. I have heard کہ there is an effort in the government of Punjab particularly that they add a line or two which would allow the universities to do consulting. اس سے اتنا فرق پڑ جائے گا کیونکہ پنجاب گورنمنٹ ہر سال I think 80 بلین پلس کی کنسلٹنگ کرواتی ہے. جی. اور یو ٹی میں اتنے مائنڈ ہر ایریا میں انجینئرنگ کے سب سے زیادہ انجینئرنگ پروگرامز اور سب سے اچھے کریڈیٹڈ بائی پاکستان انجینئرنگ کونسل وہ یو ٹی لاہور کے ہیں. تو ہمارا تو اتنی ایکسپرٹیز ہے کہ ہم بہت زیادہ پیسے اس کے اگر 80 ملین میں سے ہم 10% بھی ٹیپ کر لیں تو 8 بلین ہو جائے گا, ہمارے تو سارے پرابلم حل ہو جائیں گے. اس کے لیے آپ کچھ کر رہے ہیں؟ تو ہم کر رہے ہیں, گورنمنٹ کو ہم نے لکھا بھی ہے, ہم ہر لیول پہ کوشش کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم شاید یہ بھی شروع کریں کہ اپنے یونیورسٹی کے اندر ایک چھوٹا سا ٹیکنالوجی پارک بنائیں جس میں کمپنیوں کو ہم کہیں گے جی آپ آئیں, کیونکہ پبلک سیکٹر میں بچے بہت غریب ہوتے ہیں. اگر جب ان کو انٹرنشپ ملتی ہے, آپ امیجن کریں یو ٹی لاہور سے ڈیف سنگھ پہ آنا انٹرنشپ کے لیے کتنا مشکل ہوگا, رائٹ. تو ہمارا یہ میں نے فنڈنگ کے لیے لکھا تھا پنجاب گورنمنٹ کو, ابھی تک وہ فنڈ نہیں ہوا کہ ٹیکنالوجی پارک ود ان دا یونیورسٹی بنایا جائے. اچھا ہمارے پاس ویسے بھی ابھی اسپیس ہے کہ ہم ایک چھوٹا ٹیکنالوجی پارک بنا سکتے ہیں. کمپنی الگ سے 5-7 کمپنیاں آ جائیں, اور ریموٹ ہائرنگ کر کے وہ ریموٹ ہائرنگ کر لیں. ہمارے اپنے جو اسٹوڈنٹس کو انٹرنشپ دینا چاہتے ہیں بچے رائٹ اکراس دا اسٹریٹ رائٹ اکراس دا بلڈنگ چلے جائیں گے, انٹرنشپ کریں گے. ٹیچر اویلیبل ہوں گے, ٹیچر کی کنسلٹنگ کمپنیاں لے سکتی ہیں. کمپنیز کو اگر کوئی انپٹ دینا ہے کہ جی یہ ٹیکنالوجیز آپ نہیں پڑھا رہے, یہ پڑھائیں, آج کل یہ بڑی ہماری ضرورت ہے ان کی, ہم اپنے کریکولم میں چینجز لے کے آئیں. سو اٹ از دیر از اے فل سائیکل دیٹ وی کین گو تھرو کہ ہم انڈسٹری کے لیے یوزفل ہو جائیں گے, انڈسٹری ہمارے لیے یوزفل ہو جائے گی. جو بچے انٹرنشپ کریں گے ان کے چانسز آف گیٹنگ جابس وڈ انکریز, اور یہ میوچل کولیبوریشن سے ہی ہوگا. تو یہ آئی تھنک اگر تو ہم نے 2 پروپوزل لکھی ہوئی ہیں, ایک فیڈرل گورنمنٹ میں ایک ادارہ وہاں اور ایک پنجاب گورنمنٹ کو, اور ایک ویسے میں کوشش کر رہا ہوں کہ لوکل کمپنی سے جا کے میں ملنا شروع کیا کہ جی ہمارے پاس یہ اسپیس ہے, اگر آپ آ کے یہاں اپنے آفس سیٹ اپ کرنا چاہیں تو وی کین نیگوشیٹ دا رینٹ اینڈ آل دیٹ. دس از اے بیوٹیفل انٹرونشن جس کی آپ بات کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ابھی تک زیادہ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس نے اس بارے میں سوچا نہیں ہے. سو دیٹس ویری پروگریسو اینڈ ویری اہیڈ آف یور ٹائم, اہیڈ آف پاکستان's ٹائم. تو آئی ہوپ کہ وی ڈو بیکم سکسیزفل ان گیٹنگ دیٹ ڈن, بیکاز ٹیکنالوجی پارک کا ہونا مینس کہ ہمیں جو اس وقت ریسورسز کی یا آپ کے لیے ہیومن ایسٹس کی ضرورت ہے وہ بھی وہاں سے بہت ایزیلی پروڈیوس بھی ہو جائیں گے, ان کو ٹریس کرنا بھی آسان ہوگا, ان کی ٹریننگ بھی آن ٹائم ہو جائے گی, اینڈ دی انسٹیٹیوٹس وڈ بیکم ویری ریلیونٹ. اس وقت یہ ہے کہ دی انسٹیٹیوٹس آر ویری ارریلیونٹ. اسٹوڈنٹس جو ڈگری لے کر آ رہے ہیں وہ ڈگری اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ وہ یہاں کے کچھ اور ہی سیکھ رہے ہوں, کہتے ہیں ہمیں یہ یونیورسٹی میں کیوں نہیں سکھایا گیا. تو آئی تھنک دیٹس اے بریلینٹ آئیڈیا دیٹ یو پریزنٹنگ, ماشاء اللہ. I would like to ask you کہ UET just hired the first female, you said the professor? جی, engineering professor in like the last 100 years. So why are we so late in that? مطلب ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے, لیکن بڑا بندہ اسکیپٹیکل ہوتا ہے کہ 100 سال کیوں لگ گئے, اور خواتین آج بھی انجینئرنگ میں آنے میں ریلکٹنٹ کیوں ہیں؟ دیکھیں ایک نا ہسٹوریکلی ایک سوچ ہے کہ یہ میسکولن پروفیشن ہے. اچھا. اور کچھ اس میں ڈیٹا بھی سپورٹ کرتا ہے اس کو. ہسٹوریکلی اگر میں آپ کو تھوڑا سا پرسپیکٹیو دوں تو UET اسٹارٹ کیا تھا کالج سے 1921, مغل پورہ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی, اور یہ یونیورسٹی بنی 1961 میں.
ٹھیک ہے. پہلی اسٹوڈنٹ انجینئرنگ میں الیکٹریکل انجینئرنگ میں اس نے داخلہ لیا 1971. اچھا. سو کالج بننے کے 50 سال کے بعد 21 to 71 اور اس نے بھی ڈگری کمپلیٹ نہیں کی. اچھا. اس کے بعد میرا بیچ تھا 76 کا, تو 75 میں ایک اور لڑکی نے الیکٹریکل انجینئرنگ میں داخلہ لیا. 76 میں ہمارے بیچ میں ایک سری لنکن فیمیل اسٹوڈنٹ تھی, وہ تھی. اس کے علاوہ کسی انجینئرنگ میں کوئی اس وقت بھی فیمیل نہیں تھی. آرکیٹیکچر میں کچھ تھیں, ایک آدھ ٹاؤن پلاننگ میں تھی, بٹ اس کے علاوہ کہیں نہیں تھیں. ٹھیک ہے. تو یہ پیرنٹس کا بھیجنا بچیوں کو انجینئرنگ میں یا ان کا اپنا انٹرسٹ ہونا, یہ ہسٹوریکلی بڑا سلو رہا ہے. یعنی 50 سال ادارہ بننے کے بعد پہلے فیمیل اسٹوڈنٹ آئی, اس نے ڈگری نہیں کمپلیٹ کی. سو 75 اور 76 میں جو آئی انہوں نے ڈگری اپنی کمپلیٹ کی. اس کے بعد جب میں فائنل ایئر میں تھا تو میں دیکھتا تھا کہ ہمارے جو جونیئر آئے تھے ان میں نمبر یہ زیادہ بڑھنے شروع ہو گئے تھے. اچھا, اس وقت انجینئرنگ میں کوئی فیمیل ٹیچر بھی آبویسلی نہیں تھی. سٹی اینڈ ریجنل پلاننگ میں ایک ٹیچر تھی, مجھے ابھی نام بھی ان کا یاد ہے, شاہدہ غنی. وہ اس لیے کہ وہ ہمارے محلے میں رہنے والی تھی. اچھا. تو ان کے بھائی ہمارے کلاس فیلو تھے, تو وہ بھی بعد میں چھوڑ کے چلی گئیں. آرکیٹیکچر میں فیمیل ٹیچر آ گئی ایک آدھ, وہ چیئر پرسن بھی بن گئی, لیکن انجینئرنگ میں نہیں, کیمسٹری میں بھی تھی. ٹھیک ہے. انجینئرنگ میں پہلی لیکچرر جو آئی ہے وہ 2002 میں آئی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کالج بننے کے 81 سال کے بعد. اور پہلی پی ایچ ڈی جس نے کی انجینئرنگ میں وہ ڈاکٹر سائمہ یاسین ہے, کیمیکل انجینئرنگ میں, جون 2011 میں. اچھا. تو پروفیسر تو بننا پھر آبویسلی لیٹ ہونا ہی تھا. اور یو ٹی نے اپنی پہلی پی ایچ ڈی, اور سائمہ یاسین نے امپیریل کالج لنڈن سے پی ایچ ڈی کی تھی. یو ٹی نے اپنی پہلی پی ایچ ڈی فیمیل اسٹوڈنٹ جس کو دی ڈگری, ان کی ڈگری ملی تھی ان کو جولائی یا اگست 2011 میں. اچھا. سو ایئر واز دا سیم, لیکن ایک نے باہر سے کر لی, پہلے کر لی, ایک نے دے. تو سو پہلے وہ لیکچر تھی, پھر اے پی بن گئی. تو اس لیے یہ جو کہتے ہیں نا نیچرل گروتھ جو ہوئی ہے, اس کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو اٹ از ناٹ بیڈ. کیونکہ ہاں جی, کیونکہ اس وقت جب میں نے بتایا کہ 2002 میں پہلی لیکچرر لگی, تو سبسیکوینٹ 21 سال میں اس وقت اسٹوڈنٹ کی پاپولیشن فیمیل کی 24% ہے, اور ٹیچرز 27% ہے ہمارے یو ٹی میں. لیکن وہ ویری کرتے ہیں ڈسپلن ٹو ڈسپلن. فار ایگزامپل کمپیوٹر انجینئرنگ میں 47% لڑکیاں ہیں. ٹھیک ہے. کمپیوٹر کیمیکل انجینئرنگ میں 35% ہیں, کمپیوٹر سائنس میں 27% ہیں, الیکٹریکل انجینئرنگ میں 16%, سول انجینئرنگ میں 9%, میکینیکل میں 6%. اور ٹیچر جو ہیں وہ کورسپونڈنگ ہی ہیں اسی طرح ہی رفلی. کمپیوٹر انجینئرنگ میں 33% فیمیل ٹیچرز ہیں, کیمیکل میں آئی تھنک 16% ہیں, اور کمپیوٹر سائنس میں 42% فیمیل ٹیچرز ہیں, الیکٹریکل میں 16%, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اب کم از کم یہ ہے کہ رول ماڈلز مل گئے ہیں, اور اب لڑکیاں زیادہ آتی ہیں, لیکن جابس میں ابھی بھی بہت کم ہے. یعنی میں نے آپ کو یہ نمبر جو دیے ہیں, کمپیوٹر انجینئرنگ میں 47% لڑکیاں ہیں, کیمیکل انجینئرنگ میں 35% ہے, اینڈ سو آن. انڈسٹری میں جب جاتی ہیں, کمپیوٹر سائنس کو آپ چھوڑ دیں, آئی ٹی کو چھوڑ دیں, تو دے آر رفلی 5 to 6%. دس از اکراس دا ورلڈ بائی دا وے. اچھا. اب تھوڑی سی زیادہ شاید ہو جائیں گی کیونکہ ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے ورک پلیس پہ, تو اب ریموٹلی آپ کام کر سکتے ہیں, آپ کو فیلڈ میں جانے کی ضرورت نہیں ہر چیز کے لیے. تو ہسٹوریکلی یہ ریزن رہا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہم ای ڈی آئی, ایکوٹی ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن, دس از ایمبیڈڈ ان ٹو آر سسٹم. اس کی میں آپ کو نا ایویڈنس دیتا ہوں کیا ہے, اینڈ دس واز ویری آئی اوپننگ فار می آلسو. ہمارا ایک الومنا کا گروپ ہے یو ای ٹی کا ٹورانٹو میں. ٹھیک ہے. یو ای ٹی الومنا کونسل اور سم تھنگ, یو ٹیک. انہوں نے 2 ملین ہمیں بھیجے روپے کہ جی یہ ٹاپرز کو آپ نے دینے ہیں. اچھا, ہم نے یہ کہا کہ اگر کسی ڈپارٹمنٹ میں ایک سیکشن آفر ہوتا ہے تو ٹاپر کو ملے گا, 2 سیکشن آفر ہوتے ہیں تو ٹاپر کو بھی اور سیکنڈ پوزیشن ہولڈر کو بھی, 3 سیکشن ہیں تو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ, 4 ہیں تو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ کو بھی. اس طرح ٹوٹل 38 بچوں ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے میرٹ کے لحاظ سے. ان میں ایگزیکٹلی 19 لڑکیاں تھیں. اچھا. ایگزیکٹلی 50%. اور ان 50% 19 میں سے 12 جو تھیں فرسٹ پوزیشن ہولڈر تھیں. واو. تو یہ آئی مین دس از اے ہیوج چینج کہ آل دو وہ ان کی پاپولیشن 24% ہے,
لیکن ٹاپرز میں وہ 50% ہے. اور بس الیکٹریکل انجینئر مجھے یاد ہے کہ آبویسلی آرکیٹیکچر وغیرہ میں تو ساری ان کی پوزیشنز ہیں. کیمیکل میں فرسٹ اینڈ سیکنڈ واز بوتھ فار فیمیل. الیکٹریکل میں ٹاپر لڑکا تھا, سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن جو ہے وہ لڑکیوں کی تھی. سو دس از چینجنگ ناؤ اینڈ آئی ایم شیور کہ اب جو ہے یہ جو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اپنے ریڈ مارک کو کراس کرنا تھا وہ کر لیا. اب آئی تھنک زیادہ بہتر ہوتا جائے گا. اینڈ یو ایکسپلینڈ اٹ ویری بیوٹیفلی. مطلب میرا جو کویشچن تھا اس کو آپ نے بہت لاجیکلی ایکسپلین کیا. آئی ایم گلیڈ, تاکہ میں آئندہ کسی کو بتا سکوں کہ اب انجینئرنگ میں کیا سچویشن ہے. جی جی بالکل بالکل ماشاء اللہ. اینڈ ڈو یو بلیو کہ کہیں نہ کہیں ہمیں اسٹوڈنٹس کو بہت شروع میں جیسے کلاس 7th 8th 9th میں ان کا انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے ایکسپوجر دینا ضروری ہے؟ بالکل بالکل. کیونکہ ابھی ہماری کمپیوٹر کلاسز بہت کم ہوتی ہیں اور اسٹوڈنٹس کو پتہ نہیں چلتا کہ کمپیوٹر یوز کرنے کے علاوہ اس کے کیا فائدے یا کیا اس سے کریٹ کیا جا سکتا ہے. جی آپ کچھ کہیں. جی بلکہ ایک میں ایڈ کروں گا کہ میں نے میرے اس دور میں 3.5 سال میں 3 چیئرپرسنز بھی میں نے یہ فیمیل کو لگایا ہے آن میرٹ. اچھا, یہ نہیں کہ آؤٹ آف دا میرٹ. اور یہ ڈاکٹر سائمہ یاسین از آلسو دا فرسٹ چیئرپرسن آف اینی انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ان دا یو ٹیز ہسٹری. لولی. اچھا دوسرا میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے یہ کہ ہمیں ضرور کرنی چاہیے انٹرونشن. ہمیں یہ جو اسٹیم ہے اس کو بڑی ارلی ایج میں انکریج کرنا چاہیے لڑکیوں کو خاص طور پہ. اینڈ یو ول بی پلیز ٹو نو کہ ہم نے یو ای ٹی میں میرے ڈاکٹر سائمہ یاسین ایک دن کہتی ہیں کہ جی میں نے نا ایک سوسائٹی بنانی ہے کہ لڑکیوں کو انکریج کیا جائے انجینئرنگ کے لیے. تو میں نے کہا آپ اپنی جو سوسائٹی بنائیں گے تو امریکہ میں ایک ہے سوسائٹی آف ویمن انجینئرز سوی کے نام سے, تو آپ ان کا چیپٹر بنائیں. تو انہوں نے اس پہ بڑا کام کیا, پھر ان کے ڈین نے انہوں نے سپورٹ کی, تو وہ چیپٹر بن گیا. اور اس میں ویمن جو لڑکیوں کو اسکولوں میں جا کے بھی کالجوں میں جا کے بھی اب یہ سیمینارز دیں گے. اور 2 ایسے سیمینار کر چکی ہیں جن میں لڑکیوں کے لیے لڑکیوں کے رول ماڈل ان کو انوائٹ کیا مختلف انڈسٹری سے, ہمارے اپنے گریجویٹ یا دوسرے جی پاکستان ریلوے سے, حبیب بینک کی بڑی ہائر ٹاپ پہ آفیشل ہیں. اور اس طرح وہ آ کے پھر بتاتی ہیں. آرکیٹیکٹ ہیں بہت اچھی, پھر وہ آ کے سیمینار دیتی ہیں اور لڑکیوں کو انکریج کرتے ہیں کہ جی آپ کس طرح اپنا پروفیشن کو بھی پرسو کر سکتے ہیں اور اچھی زندگی پرسنل بھی گزار سکتے ہیں. منصور صاحب, انجینئرس یہ مطلب یہ صرف میں نہیں کہہ رہی, اسٹیریوٹیپیکل ہو سکتا ہے, بٹ انجینئرس آر نوٹوریس فار ہیونگ دس ڈیفیکلٹی ان کمیونیکیٹنگ ود دی اپوزٹ جینڈر. یہ کلچر کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ واٹ از بینگ ڈن ٹو ٹیکل دیٹ؟ دیکھ رہے ہیں ایک تو پہلے اس کے روٹ کاز پہ جاننا پڑے گا کہ ہے کیوں. اب آپ دیکھیں کہ میڈیکل والے اسٹوڈنٹس کو یہ نہیں ہوگا ایشو, رائٹ, کہ آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں آلموسٹ جینڈر ایکویٹی ہے کہ لڑکیاں بھی اتنی رفلی پہلے کم تھیں, اب تو زیادہ ہو گئی ہیں. اب زیادہ ہو گئی. تو ان میں فرسٹ ایئر سے لے کے گپ شپ لگانے کا اور کام کرنے کا کٹھے تو وہ حجاب ہی جان نہیں رہتا. لیکن انجینئرنگ میں جیسے میں نے بتایا کہ پہلی اسٹوڈنٹ 71 میں آئی 50 سال بعد, اس کے بعد 75 76 والے ایک لڑکیاں آئیں, پہلی لیکچرر 2002 میں آئیں 81 سال کے بعد. تو اس لیے نیچرلی جو اس وقت گریجویٹ کیے لوگ ان میں میرے جیسے لوگ شامل ہیں, میرے سے ینگ جو وہ بھی شامل ہیں, کیونکہ اس وقت لڑکیاں بہت کم ہوتی تھیں. تو دا اپرچونیٹی آف ہیونگ اینی کمیونیکیشن ود دا اپوزٹ جینڈر وہ تھی نہیں یا بڑی منیمل تھی. دوسرا یہ کہ سوشل سائنسز ہیومینٹیز کے کورسز نہیں ہوتے تھے. مجھے یاد ہے کہ جب میں اسٹوڈنٹ تھا, اور آئی تھنک دس ریمینڈ سو فار مینی ایئرس, صرف اکنامکس کا ایک کورس پڑھتے تھے ہم. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ باقی سب یا انجینئرنگ کے تھے یا میتھمیٹکس یا فزکس یا کیمسٹری. ٹھیک ہے. اب آئی تھنک 15-20 سال پہلے سے یہ ایک جو HEC نے کریکولم بنانا شروع کیا ہے, اس کا تقریباً 25% جو ہے وہ ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جس میں کام اسکلس کا کورس بھی ہوتا ہے, انگلش رائٹنگ کا بھی ہوتا ہے, سوسیولوجی کا بھی ہو سکتا ہے, اکنامکس کا بھی, اینڈ سو آن. اس کی وجہ سے کمیونیکیشن اسکلز انجینئرز کی امپروو ہونا شروع ہوئی ہیں. سو آپ دیکھیں کہ اگر ایک 25 سال پہلے کا گریجویٹ اور ایک 10 سال پہلے کا دل بی مارک ڈفرینس. لیکن ابھی بھی جو ہنڈرنس ہے نا وہ یہ ہے کہ جو ابھی ٹیچر ہیں وہ اس وقت کے گریجویٹ ہیں جب یہ ہیومینٹیز سوشل سائنسز نہیں تھا, لڑکیاں نہیں تھیں تو سکھانے والا نہیں. ایگزیکٹلی. تو جو ٹیچرز کی کام اسکلز ہیں وہ بھی اسی لحاظ سے کہ دل بی آؤٹ اسٹینڈنگ ان دیئر اون سبجیکٹ ایریا. لیکن ادروائز جو کام اسکلز ہے, مثلاً پنجاب یونیورسٹی میں رہا 12.5 سال, وہاں آئی تھنک کہ لوگوں کی کام اسکلز بہت زیادہ بہتر ہیں.
کمپیئر ٹو UETs کے جو ٹیچرز ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں اٹ از پرائمریلی اے سوشل سائنسز یونیورسٹی. اس میں آپ کو پولیٹیکل سائنس کے لوگ ملیں گے, ساتھ کے ڈپارٹمنٹ اکنامکس کا ہے, ساتھ اب لینگویجز کا ہو گیا ڈپارٹمنٹ, پیچھے فزکس کا ہے, اسٹیٹسٹکس کا ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو وہ منگل کرتے ہیں آپس میں, تو اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. تو آئی تھنک اب جو گریجویٹس ہیں ان کو پھر ہم ایکسپلسٹلی ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ان کو کام اسکلز ان کی امپروو کی جائیں. ٹھیک ہے. ان کی پریزنٹیشنز ہم نے ایک پائلٹ شروع کیا ہے ایک ڈپارٹمنٹ میں کہ ہر کورس میں ہر اسٹوڈنٹ سے 2 پریزنٹیشن ضرور لی جائیں. یو کین ڈو دا میتھ کہ 45 ٹوٹل کورسز ہیں تو ہر ایک میں دو گے تو پوری ڈگری میں 90 کے قریب وہ کر لے گا. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے ہمارے وہاں یونیورسٹی وائڈ صرف لاہور کیمپس میں 24 اسٹوڈنٹ سوسائٹیز ہیں. جب میں تھا تو مجھے یاد ہے کہ ایک ٹیچر نے الیکٹرانک سوسائٹی خود بنائی ہوئی تھی. سو دیر واز نو اسٹوڈنٹ سوسائٹی. تو یہ 24 سوسائٹیوں کے روٹین میں ایونٹس ہوتے ہیں اور یہ اسٹوڈنٹس ہی رن کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک اسٹوڈنٹ سوسائٹی علیحدہ ہے. اچھا. سو لاہور کیمپس میں ٹوٹل 50 سوسائٹیاں ہوں کیونکہ 24 ڈپارٹمنٹ ہیں ہمارے. سو دیر رفلی 50 اسٹوڈنٹ سوسائٹیز. پھر ہمارا ایک ٹیلی ویژن اسٹوڈیو بھی ہم بنا رہے ہیں. اچھا. تو جو ہمارے پروگرام ہوتے ہیں, جو بھی ایونٹس ہوتے ہیں, ان کی ریکارڈنگ, ان کی خبر بنانا اور اپنے سوشل میڈیا پہ ڈالنا, یہ سب اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں. تو آئی تھنک اس سے بہت زیادہ فرق پڑ رہا ہے. بالکل پڑے گا بے شک. اچھا, میں آپ کے بارے میں نوٹ کر رہی ہوں آپ ہر چیز کے روٹ کاز تک گئے ہوئے ہیں آلریڈی. مطلب یو لک ایٹ تھنگس ان اے ویری کین اینڈ ویری ڈیٹیل اورینٹیڈ مینر. ماشاء اللہ, دیٹس اے بیوٹیفل تھنگ اباؤٹ یو. میں ساتھ ساتھ آبزرو کر رہی ہوں, آپ سے کافی کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ یو جسٹ ڈونٹ اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا سولوشن, یو گو ٹو دا روٹ کاز اینڈ دین یو بگن ود ہاؤ ٹو ریزالو اٹ. اور آپ نے کافی انٹرونشنس بھی کی ہوئی ہیں آلریڈی ماشاء اللہ. اٹس کائنڈ آف ریئر ان پاکستان. اس وجہ سے ہمارے انسٹیٹیوٹس تھوڑا لیگ کر رہے ہیں, وہی جو آپ نے بات کی ہے نا. اچھا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ بیکاز یو ہیو اے لاٹ آف ایکسپوجر probably that's all the learning that you brought back to Pakistan. وہ جب بات کرتے ہیں نا کہ مجھے پاکستان جانا ہے واپس, شاید اس کا ایک ریزن. اچھا, وہ مجھے اب یاد آ گیا, آپ نے پوچھا تھا کہ ریزن کیا تھی. So I'll tell you now what the reason. There were 3 reasons. Not in any particular order, but 3 reasons. Number 1, I wanted to live closer to my parents. Okay. Number 2 یہ کہ I wanted my children to spend time in Pakistan also. Right. And live in this culture also. تیسرا یہ کہ I thought کہ امریکہ میں I'm just a number, although I've been an outstanding teacher, but still a number. Right. تو جو میں امریکہ میں کر رہا تھا, میں اسٹوڈنٹس کو انٹرنشپس لے کے دے رہا تھا, کاؤنسلنگ کر رہا تھا, اگر میں پاکستان میں کروں تو perhaps I would make a difference. تو the time has shown to me at least, I'm not sure about کہ I have made a difference. PUCIT is a great example. کہ جو میں نے سیکھا باہر سے, جنرلی میں نے پبلک سیکٹر میں کام کیا, پرائیویٹ میں بھی, زیادہ پرائیویٹ میں, تو آئی براٹ بیسٹ پریکٹسز ان ٹو مائی ایڈمنسٹریشن, جس کی وجہ سے یہ بات. سو یہ 3 وجوہات تھیں. اچھا, اس میں بڑی انٹرسٹنگ ایک بات ہے, یہ اس میں تھوڑا سا مزہ بھی آئے گا سن کے. جب میں لمز میں تھا تو میرے پاس, میں اپنا گھر بیچ کے آیا ہوا تھا, تو میرے پاس $100,000 کیش پڑا تھا. لمز میں اس وقت فیز 5 میں پلاٹ ملتے تھے 15 لاکھ سے لے کے 50 لاکھ تک. اچھا, میں جب ڈرائیو کر کے سمنا آباد پیرنٹس کے پاس جاتا تھا, میں نے ایک دن نوٹس کیا کہ 19 کلومیٹرز دور ہیں. تو میں سوچا کہ میں ادھر پلاٹ, آئی کوڈ ہیو باٹ 2-3 پلاٹس, کیش پڑا تھا. تو میں نے کہا میں اپنے پیرنٹس سے 19 کلومیٹر دور نہیں رہنا. اچھا, انہیں دنوں میں اخبار میں ایڈ آیا جی کہ فیز 6 میں فائلیں لے لیں. یہ بہت مزیدار اسٹوری ہے ویسے, کہ میں نے فون کیا تو خالد ایسوسیٹس ابھی بھی ہیں گارڈن ٹاؤن میں. تو کوئی صاحب بولے ادھر سے, تو میں نے کہا کہ میں نے یہ فائلوں کا آپ کا ایڈ دیکھا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کہاں. میں نے کہا جی میں لمز بھی ہوتا ہوں. اور ان کا اچھا, وہ جمشید جو ہیں انہوں نے ہمارے سے لیا, فلاں ٹیچر نے, تو آپ بھی لے لیں. اور ان کا ڈاکٹر صاحب آپ لے لیں, میرے سے بے شک نہ لیں, لیکن فلاں فیز 6 کے بلاک میں لیں. اچھا, میں نے بند کر دیا. وہ واز ناٹ ڈیسائسو کہ یار پلاٹ لینا ہے نہیں لینا. ٹھیک ہے. تو میں نے پھر کوئی 2 ہفتے بعد فون کیا, تو انہوں نے کہا جی کہ آپ لے لیں. اب اس سے 18 لاکھ کا تھا اس وقت پہلی دفعہ. کہا جب 19 لاکھ کا ہو گیا تو آپ لے لیں. میں نے پھر 3 ہفتے بعد فون کر دیا, اور اس وقت رات کے کوئی 8:30 بجے ہوئے تھے. اچھا, آئی تھنک اٹ واز سیٹرڈے. تو انہوں نے اٹھایا فون, انہوں نے کہا کہ اس وقت 19:30 کا ہے, منڈے کو ہو جانا 20 کا. تو ڈاکٹر صاحب آپ لے لیں, پیسے بعد میں دے دیجیے, فون پہ مجھے ہاں کر دیں تو میں آپ کو ریزرو کر دوں گا, تو پیسے دے دیجیے گا جب بھی دینے ہیں.
کہتے لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے لینا ہے جب یہ 60 لاکھ کا ہوگا. وڈ یو بلیو کہ میں نے جب فیز 6 میں اب رہتا ہوں میں نے جب پلاٹ لیا تو کتنے کا لیا؟ ناٹ 60 بٹ 87 lakhs. 87 لاکھ کا میں نے لیا. وہ بندے کی دیکھیں کتنا فار سائٹڈ تھا. اس کو پتا تھا کہ یہ اس طرح کے گاہک جو ہوتے ہیں نا جو سرٹن نہیں ہوتے ان کے اینڈ میں یہی ہوتا ہے, ان کو نقصان ہوتا ہے پھر. صحیح. اچھا یہ میرے تین ساتھ بھی وجوہات ہوتا ہے بہت تھیں. ہاں جی, اچھا یہ 3 وجوہات تھیں. اچھا میں نا میرے والدین بوتھ پاسڈ اوے ان 2018. So I lived with them from, not with them, but very close to them. I visited them very often. 2001 سے لے کے 2018 تک. تو میں پھر جب پنجاب یونیورسٹی چلا گیا 2006 میں, تو آئی لیوڈ ان دا یونیورسٹی ہاؤسنگ. تو سمنا آباد وہاں سے 5-7 منٹ کی ڈرائیو پہ تھا. تو جب وہ دونوں فوت ہو گئے, ون فائن ڈے مجھے ویسے ہی خیال آیا کہ میں نے وہ جو کہتا تھا میں نے 19 کلومیٹر دور نہیں رہنا, تو وہ میری دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہوئی تھی. اور میں ہمیشہ ان سے 5-6 منٹ کی ڈرائیو پہ رہا ہوں انٹل دے پاسڈ اوے. تو وہ پتہ نہیں سم تھنگ قبولیت کی گھڑی جس کو کہتے ہیں ہوتی ہے. اور پھر انسان جو چاہ رہا ہوتا ہے اس کے لیے صحیح بھی اسی طرح کرتا ہے. لیکن پھر فیز 6 میں اللہ نے گھر بھی دے دیا. ہاں رائٹ. So this was a story which I wanted to tell you. That's a beautiful story and thank you for sharing. Mansoor Saab, you have spent a lot of time, a considerable amount of time in the US institutes. So what are the major key differences جو آپ نے نوٹ کیے ہوں وہاں کے ایجوکیشن سسٹم میں اور یہاں کے ایجوکیشن سسٹم میں؟ دیکھیں ایک 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ وہاں ایک بڑی کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ ہے, اور دوسرا یہ کہ ٹیچرز جنرلی میں وہاں دیکھتا تھا جب میں اسٹوڈنٹ تھا, جب میں ٹیچر تھا تب بھی دیکھتا تھا کہ ہمیشہ اینڈ آف چیپٹر پرابلمس ٹیچر ہوم ورک کے لیے دیتے تھے. اچھا. جب ہم یہاں پڑھتے تھے تب ہمیں بھی ٹیچر کچھ دیتے تھے, لیکن وہاں روٹین میں ہر ٹیچر دیتا ہے. تو اس کا مطلب ہمیں کتابیں پڑھنی پڑتی تھیں. ٹھیک ہے, اور ابھی بھی وہاں پڑھنی پڑتی ہیں. میرا بیٹا ایک وہاں پڑھ رہا ہے تو وہ ان کو یہ ملتی ہیں اینڈ آف چیپٹر پرابلمس. آپ انالیسس کر کے دیکھ لیں کہ امریکہ کی جو یونیورسٹیاں ٹاپ پہ ہوں گی ان کے ٹیچر ٹیکسٹ بکس کے اینڈ آف چیپٹر سارے پرابلمس کرواتے ہوں گے اسٹوڈنٹ سے, اور جو نمبر جیسے جیسے کم ہوتا جاتا ہے آئی تھنک دیر از اے ویری کلوز کو ریلیشن, اس کی کوالٹی اس یونیورسٹی کے نیچے چلی جاتی ہے. ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ ہینڈز آن کام بہت کرواتے ہیں. صحیح. پروجیکٹس, ہینڈز آن پروجیکٹس. ویسے میرا بیٹا بھی فرسٹ ایئر میں گیا میکینیکل انجینئرنگ میں ایک یونیورسٹی آف ایریزونا میں. پہلے سیمیسٹر میں انہوں نے کہا جی کہ آپ سولر بیسڈ اوون ڈیزائن کریں گے. تو انہوں نے ایکچولی پارٹس تھی انہوں نے بنایا, اس کو جو ان کا جو سی پی یو تھا پروسیسر اس کو پروگرام کرنا سکھایا ان سو. دوسرے سال میں انہوں نے کہا جی کہ آپ سولر ٹریکر بنائیں گے. اچھا. تو ہمارے بچے بھی یہاں پہ بہت قابل ہیں, یہ سارے کام کر سکتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہ کلچر نہیں رہا, ڈائریکشن نہیں ان کے, یہ نہیں رہا. یہ اپلائیڈ سائڈ جو ہے اس میں ہم کمزور ہیں. تو وہ جب تک واپس نہیں آئے گی یہ تعلیم بہتر نہیں ہو سکتی. اسی طرح اگر میں آئی ٹی کا دیکھوں تو اتنی زیادہ ہمیں اسائنمنٹس ملتی ہیں وہاں پہ کہ راتیں جاگنی پڑتی ہیں. اور وہ جو صحیح رگڑا لگتا ہے تبھی ہوتا ہے کہ 100 بار عقیق کٹا تب نگی ہوا. وہی بالکل. تو وہاں لٹرلی آپ کو وہ کہتے ہیں نا برننگ دا مڈ نائٹ آئل, یہ واقعی وہاں کرنا پڑتا ہے. تو ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ اپلائڈ سائڈ وہ بھلے پروگرامنگ کی ہو یا ہینڈز آن کرنی ہو وہ وہاں پہ بہت زیادہ ہے, یہاں پہ کمزوری ہے. اچھا ایک اس سے ریلیٹڈ بات یہ ہے کہ جب یہ کالج بنا تھا نا یو ٹی 2021 میں 1921 میں, تو اس وقت یہ جو ڈگری تھی 3 سال تھیوری پڑھتے تھے بچے, 1 سال انڈسٹری میں کام کرتے تھے. اچھا. اور اس وقت انڈسٹری جو تھی نا وہ پاکستان ریلوے تھی, تو وہ ریلوے ورک شاپس میں جایا کرتے تھے. تو مجھے یہ نہیں, میں ایک چھوٹی سی بکلٹ میں نے لکھی ہے شارٹ ہسٹری آف یو ٹی, اب اس کو میں ایکسپینڈ کر رہا ہوں. مجھے یہ نہیں پتہ چلا کہ کس سال یہ سڈنلی ختم ہو گیا کہ اپلائڈ سائڈ اس کی ختم کر دی جائے. لیکن اب پھر پاکستان انجینئرنگ کونسل نے اور جو کمپیوٹنگ کونسل ہے جس کا انسیڈنٹلی میں آج کل چیئر پرسن ہوں پاکستان کا, ہم نے پاکستان انجینئرنگ کونسل نے بھی اور کمپیوٹنگ کونسل میں بھی انٹرنشپ مینڈیٹوری کر دی ہے, ایٹ لیسٹ 1 انٹرنشپ. میرے خیال میں 2-3 ہونی چاہیے تاکہ بچہ انڈسٹری میں کام کرے, کچھ اس کو پتہ چلے, فائنل ایئر پروجیکٹس آئیں گے تو وہ اس میں.
تو یہ کام کے ساتھ ساتھ اس کو کلچر کا پتہ چلے, جی بالکل, اپنی پرسنالٹی میں کیا ٹریٹس ہونے چاہیے ان کا پتہ چلے. تو جو میجر فرق میں نے دیکھا امریکہ میں اور یہاں میں وہ یہی تھا کہ اپلائڈ سائڈ وہاں بڑی اسٹرانگ ہے, اور لوگ اپنا بچے جنرل اس میں اپنا کام کرتے ہیں, یہاں مل جل کے زیادہ کام کرتے ہیں, وہ کلچرل ہے یہ بھی. تو وہ ٹھیک ہے, گروپ اسٹڈی میں بھی بڑا لرننگ بھی ہوتی ہے. آج کل یہ بڑا پیراڈائم ہے گروپ لرننگ کا نا, وچ از ٹرو, لیکن ہمارے زیادہ گروپ لرننگ ہوتی ہے, انڈیویجول کام ہم کام ریلائنس ہو جاتی ہے, پھر بہت ڈپینڈنسی بڑھ جاتی ہے. جی بالکل. اینڈ دین دیر آر سم پیپل ہو آر ایکچولی ٹیکنگ دا لیڈ, اینڈ سم آر پیراسائٹس اور لیچز, پھر وہ کبھی کنٹریبیوٹ نہیں کر پاتے. اور وہاں انٹرنشپ کا کلچر پرانا ہے. اچھا, وہاں انڈسٹری بھی بہت زیادہ ہے, ہماری انڈسٹری کم ہے, تو اس لیے ایگزیکٹ پیرللس تو ہم نہیں کھینچ سکتے کہ یہاں انڈسٹری کو ایک نہیں ہے, ہر بچے کو انٹرنشپ بھی نہیں مل سکتی. تو اس لیے یہ وہاں کیونکہ انڈسٹری بہت زیادہ ہے. مجھے یاد ہے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو انٹیل کارپوریشن میں اور اس طرح کی جگہوں پہ میں انٹرنشپس لے کے دیتا تھا, اور وہ سیکھتے تھے. So there is a striking difference between the government and the private institutes, especially in IT and CS sector of Pakistan. Why is that so? In what sense? In multiple senses. اب اس کے اندر ایکسپوجر بھی آتا ہے, اس کے اندر ان کی کمیونیکیشن اسکلس بھی آتی ہیں, اس کے اندر جیسے FIPs ہیں تو اس میں جس لیول پہ فار انسٹنس ہم فاسٹ نیوزز یا نس کی بات کریں تو ان کے اسٹوڈنٹس ہر سال کسی نہ کسی انٹرنیشنل کمپٹیشن میں جا رہے ہیں, 4 ان کے پروجیکٹس کہیں لانچ ہو رہے ہیں, نئی ان کی انٹروینشنز اور انوینشنز پتہ چل رہی ہیں. بٹ جب ہم گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس کی طرف دیکھتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ان کی طرف سے نظر نہیں آ رہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اس میں دیکھیں کام اسکلس کا جو ہے نا ایک کلیئر ہونا چاہیے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, فاسٹ ہو گئے, نسٹ آپ نے بات کی, اس میں جنرلی اسپیکنگ ویل آف فیملیز کے بچے جاتے ہیں جو کہ ٹپکلی او اور اے لیولس کے ہوتے ہیں. ان کی کام اسکلس پہلے ہی کافی زیادہ بن چکی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ پھر جا کے تو اس میں نرش بھی کرتے ہیں, ان کو زیادہ کرتے ہیں. یہاں ہمارے بچے آتے ہیں جی چک جھمرا کے فلاں جگہ کا ایک بچہ آیا ہوا ہے, آؤٹ اسٹینڈنگ ان اکیڈیمکس, لیکن کام اسکلز آپ دیکھیں نا, ایک بڑے شہر میں ایک آ گیا, اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ جو ایک بچہ بیٹھا ہے اس کی مرسیڈیز اس کو چھوڑ کے جاتی ہے, دوسرا پیدل چل رہا ہے, تیسرا سائیکل پہ ہے, چوتھا موٹر سائیکل پہ ہے, ایک جو ہے داتا دربار سے جا کے روٹی کھا کے آتا ہے. یو نو ٹائم اینڈ دس از اے ٹرو ایگزامپل بائی دا وے. آئی ایگری. آج کل نیب میں ایک ڈائریکٹر لگے ہوئے ہیں, ان کو ہم نے بلایا تھا 2 سال پہلے. انہوں نے بتایا کہ جی میں جب تھا تو ہمارا ایک اسٹوڈنٹ ہوتا تھا, وہ داتا دربار میں سے جا کے روٹی لے کے آتا تھا, اور وہ بڑا اچھا افسر بن چکا ہے اب. تو اینی وے, تو یہ ایک تو یہ کہ جو کمپیریزن ٹھیک نہیں ہے. ایک بچہ جو ہے میٹرک اس نے کیا ہوا, FSC کی ہوئی, ایک او لیول اے لیول, ایک جو ہے وہ ایکسٹریملی پور فیملی سے, ایک بڑی ریزنیبل فیملی سے, تو ان کی شروع ہی مختلف ہے. دوسرا یہ کہ جب آپ پرائیویٹ سیکٹر میں جاتے ہیں وہاں بالکل بہت زیادہ ہوتا ہے کہ سوشل انٹریکشنز بھی زیادہ ہیں, تو کام اسکلز اس وجہ سے زیادہ ہو جاتی ہیں. لیکن جہاں تک یہ جو ٹیکنیکل, ہاں جی, ہاں ہم اپنے بچوں کو, ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں کہ ہم بچوں کو باہر بھیج سکیں, لیکن ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان میں جو کمپٹیشن ہو رہے ہیں بچے وہاں پہ جائیں, اینڈ وی گو دیر اینڈ وی ون مینی آف دیز کمپٹیشنس. جیسے میں نے بتایا کہ ابھی پنجاب لیول کا پاکستان انجینئرنگ کونسل کا جو کمپٹیشن ہوا, 35 یونیورسٹیوں نے پارٹیسپیٹ کیا, 5 میں سے 4 ہم نے فرسٹ پوزیشن, 1 میں سیکنڈ پوزیشن. تو پروز اینڈ کونس ہیں دونوں میں. ہم ٹیکنیکل کانٹینٹ پہ زیادہ زور ہوتا ہے, لیکن جیسے میں نے کہا کہ اب ہماری لاہور کیمپس میں صرف تقریباً 50 سوسائٹیز ہیں. اٹس اے ہمنگ کیمپس. ادھر تقریری مقابلے ہو رہے ہیں, ادھر ڈبیٹنگ ہو رہی ہے. اب ہمارا سال کا ایک مشاعرہ ہونے لگا ہے مئی کے شروع میں, ٹیمیں ہم کوئی جی میں جا رہی ہے, کوئی کراچی جا رہی ہے, سو آن سو فورتھ. تو بہتر ہو رہا ہے. لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں یہ جو سوشلائزیشن کا کانٹینٹ وہ زیادہ کیونکہ ہوتا ہے تو وہ زیادہ کانفیڈنس ہوتے ہیں. آئی تھنک دیٹ از ویری ویل ایکسپلینڈ. اور وہی بات ہے کہ ان آرڈر ٹو کمپیئر دیز ہمیں بہت سارے فیکٹرز, بہت سارے ویریبلس کانسٹنٹ کرنے پڑیں گے پہلے, تو تبھی ہم تھوڑا سا برابر لیول پہ لا سکیں گے. اینڈ آئی تھنک دیٹ لیڈرس لائک یو اینڈ آئی ووڈ سے پروفیسرز اینڈ دا ہیڈز آف انسٹیٹیوٹس لائک یو, ان سے بہت فرق پڑتا ہے. اگر وہ انٹرونشن صحیح پرابلم کو پن پوائنٹ کر کے کر لیں تو وی کین ایکچولی سی اے چینج ہیپننگ. ہمیں تھوڑی سی نیوز بھی اس طرح کی آئی ہے دیکھنے میں کہ لاسٹ ایئر UET گیو اوے 3 of its campuses ٹو لوکل یونیورسٹیز ان پارٹنرشپ.
تو what was the reason for that? اس کی 2 وجوہات تھیں. ایک جو پہلے گورنمنٹ تھی ان کا یہ پلان تھا کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک یونیورسٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور جو ریموٹ سب کیمپسز ہیں ان کو لوکل جو بڑی یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. ابھی تک ہم نے دیا کوئی نہیں بائی دا وے. ہم سنڈیکیٹ نے فیصلہ ضرور کیا. اچھا. لیکن ابھی تک کوئی بھی ہم نے دوسری یونیورسٹی کو نہیں دیا. دے اسٹل ود اس. تو ایک تو یہ کلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ Why was it announced that way? میں بتاتا ہوں آپ کو. دوسرا یہ کہ جو رچنا کالج ہے اس کی پرائمری ریزن فائنینشیل ہے. اچھا. ٹھیک ہے. ہمارے 4 سب کیمپسز ہیں. ایک کالا شاہ کاکو میں ہے, ایک فیصل آباد میں ہے, ایک ناروال میں ہے, اور ایک کالج ہے رچنا میں, گجرانوالہ کے ساتھ ہے وہ. ٹھیک ہے. دے آر آل گوئنگ ان لاس سنس دیئر اسٹیبلشمنٹ اسٹارٹنگ وتھ 2004 ایٹ نیو کیمپس. اور وہ لاس جو اس وقت ہے پر ایئر اٹس اباؤٹ 600 بلین 600 ملین روپیز پر ایئر. ہاں جی. Okay. تو آپ امیجن کریں پینشن فنڈ اگر ہمیں 800 ملین نہ جائے اور یہ نہ 600 تو 1.4 بلین ہم پروفٹ میں ہوں. سو دس اے سمپل میتھ دیٹ وی کین ڈو. سو اینی وے جو رچنا کالج تھا, اب دیکھیں نا گورنمنٹ ہمیں اگر لائبلٹی کوئی دے دے تو وہ پرابلم وہ بھی ہے. اب رچنا کالج جو تھا وہ گورنمنٹ کے کسی ادارے سے چل نہیں رہا تھا, ٹیفٹا سے نہیں چل رہا تھا, اور تو انہوں نے کہا جی کہ آپ چلا دیں, ہم آپ کو امپلائیز کی تنخواہ اور پینشن دے دیں گے. یہ 2006 میں ہوا. اس وقت اس کا جو امپیکٹ تھا وہ 25 ملین تھا. یونیورسٹی نے لیٹر لکھا جو پیسے دیں. آج تک گورنمنٹ آف پنجاب نے کوئی پیسہ نہیں دیا. اس وقت منتھلی پے رول رچنا کا 12.5 ملین ہے. اچھا. سو سال کا اف یو ڈو دا میتھ اٹ از 150 ملین. تو اب 150 ملین یونیورسٹی وچ از آلریڈی ان فائنینشیل پرابلمس یہ کیسے دے گی؟ تو ایک تو رچنا کا ہم نے گورنمنٹ کو کہا کہ جی آپ نے دیا تھا پلیز اس کو لے لیں, اور یونیورسٹی آف گجرات کو دے دیں یا اس کی انڈیپینڈنٹ یونیورسٹی گجرانوالہ بنانے جو وچ از ان دا پلانز آف دا گورنمنٹ. دوسرا نارووال جو ہے وہ آسن اقبال صاحب نے پرائمریلی اس کو اسٹیبلش کیا تھا جو ہمارا منسٹر پلاننگ ہے. تو یہ ہم چاہتے تھے کہ وہ اس کو اب یونیورسٹی کا درجہ دے کے تو خود انڈیپینڈنٹلی چلائیں اس کو, بیکاز دیٹ از آلسو گیونگ اس 100 ملین پر ایئر لاس, بلکہ 100 ملین سے بھی زیادہ. فیصل آباد کا بھی اسی طرح تھا. فیصل آباد کا یہ تھا کہ جو اس وقت کی گورنمنٹ تھی انہوں نے کہا جی کہ اس کو ہم جی سی یو فیصل آباد کے ساتھ دے سکتے ہیں اگر آپ کے سنڈیکیٹ بھی چاہے. تو سنڈیکیٹ میں کہا جی اگر اتنے نقصان میں جا رہے ہیں تو اس کو دے دینا چاہیے. لیکن بعد میں پھر جا کے فیکلٹی اسٹاف سے ملا, میں نے ان کو کہا کہ آپ بالکل اتنے سست ہو کے بیٹھے ہیں کہ نہ انرولمنٹ بڑھ رہی ہے نہ کوئی, اٹ از ناٹ ہمنگ کیمپس, تو آپ اس میں کوشش کریں, ہم اس کو روک لیتے ہیں ابھی. تو ہم نے روک لیا. وہ نارووال کا ہم نے لکھ دیا ہے گورنمنٹ کو, ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو, اس کو علیحدہ یونیورسٹی بنایا جائے. رچنا کا ہم نے لکھ دیا کہ اس کو یا انڈیپینڈنٹ یونیورسٹی بنایا جائے یا اس کو یونیورسٹی گجرات کے ساتھ دیا جائے, کیونکہ یہ تو ہم پہ تھوپا گیا تھا نا ان سینس. تو فیصل آباد کیمپس میں امپرومنٹس ہوئی ہیں, انرولمنٹ تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے, کالا شاہ کاکو میں بھی امپرومنٹ ہوئی ہے. تو ہوپ فلی لیٹس سی واٹ ہیپنس. سو یہ ساری جو اصل بات ہے وہ یہ ہے. دیٹ میکس اے لاٹ آف سینس. دیٹس اے گڈ انٹرونشن اینڈ آئی ہوپ کہ وہ ایشوز ریزالو ہو جائیں اور ہمیں گورنمنٹ یونیورسٹیز کو اپنی سب کیمپسز کو دوسری یونیورسٹیز کو نہ دینا پڑے. آل دو اٹس اے گڈ کولیبوریشن بٹ اسٹل اگر وہ اسی کیمپس کے انڈر رہیں تو زیادہ بہتر ہے. ایکچولی میں فنڈامنٹلی آئی ایم اگینسٹ سب کیمپسز. اچھا. کیونکہ دیکھیں نا یہ میرا اپنا ویو ہے, ٹھیک ہے, ناٹ دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو امپوز اٹ آن یو ای ٹی لاہور. کیونکہ یہ کیمپسز جب ریموٹ بن جاتے ہیں وہاں اپر ایڈمنسٹریشن ہوتی نہیں ہے, فرینچائز بن جاتی ہے. ایگزیکٹلی اپر ایڈمنسٹریشن نہیں ہوتی تو وہ جو کوالٹی امپارٹ کرنا چاہتے ہیں آپ وہ ہو ہی نہیں سکتا. I mean, how many times a VC can go to Faisalabad, Gujranwala and Naroval? Agreed. تو جب تک وائس چانسلر آفس نہیں ہوگا, رجسٹرار نہیں ہوگا, اپر ایڈمنسٹریشن نہیں ہوگی, کوالٹی ایجوکیشن ڈلیور نہیں ہو سکتی. Don't you think this makes people dependent on you and you need to produce maybe leaders like yourself تاکہ وہ وہاں پہ وہی اسٹینڈرڈ دے سکیں, ورنہ تو آپ ایک ہی ہیں, آپ ہی نمبر 1 رہیں گے پھر. ماشاء اللہ, which is a good thing. لیکن کیا اس سے لوگ آپ پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہو جائیں گے؟ نہیں, وہ ہو جائیں گے, لیکن آئی تھنک جب فریڈم دیں اور رسپانسبلٹی پوری دیں تو بڑے اچھے لیڈر بھی نکلتے ہیں. مائی پوائنٹ از کہ ویدر اٹ از می اور somebody else, جب تک وائس چانسلر کا آفس قریب نہیں ہوتا, اپر ایڈمنسٹریشن قریب نہیں ہوتی, لیس دین 19 وہ پریشر نہیں ہوتا. ہاں, یا لیس دین 19 کلومیٹرز. لیس دین 19 کلومیٹر. ٹھیک ہے, بالکل بالکل صحیح.
سر ریسنٹلی آپ کی ہی لیڈرشپ کے انڈر لیمپرو میلون کے ساتھ ایک کولیبوریشن اناؤنس ہوئی ہے UET کی. وٹ از دیٹ کولیبوریشن اباؤٹ؟ اور جو اس سے وہ SSC ڈیزائن لیبس بنی ہیں, ہاؤ ویل آر دے فنکشننگ؟ بیکاز موسٹ آف دا ٹائمس MOUs ہو جاتے ہیں, پلیٹفارمس بن جاتے ہیں, لیبس بھی ڈیزائن ہو جاتی ہیں, بٹ جو اس کو سسٹین کرنے والا کام ہے نا وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے. ہاؤ از اٹ گوئنگ؟ ہاں جی, یہ لیمپرو میلون سے ہمارا آئی تھنک 2-2.5 سال پہلے شروع کیا تھا ہم نے, اور ان کا جو کمپنی کا سب سے بڑا شو ہم نے UT لاہور میں کیا, اور بڑا اچھا رہا. ہماری کولیبریشن بھی بہت اچھی شروع ہوئی. ان کو بھی پتہ چلا کہ الیکٹریکل انجینئر پورے پنجاب میں سے یا پاکستان میں سے UT کے سب سے اچھے ہیں, اینڈ دے ہیو سیڈ اٹ ان فرنٹ آف مینی ادر پیپل آلسو کہ جی UT کے سب سے اچھے ہوتے ہیں. اچھا, ماشاء تو بڑا اچھا چل رہا تھا, اور اسٹوڈنٹس نے بڑی لرننگ ہوئی ان کا اپنی بھی اچھی. سم ہاؤ لیمپرو میلون کی سپلائی چین میں کوئی پرابلم آئی تھنک ہو گئی. میں نے کبھی ان سے پوچھا نہیں, اور اس میں کافی ان کو کوئی ایشو ہوا. پھر ان کے کافی سینئر لوگ چھوڑ کے چلے گئے. انہوں نے اپنی کمپنیاں, 2 لوگوں کا مجھے معلوم ہے, اپنی کمپنیاں انہوں نے بنا لی اسلام آباد میں. تو وہ ختم ہو گئی, اب وہ ہے نہیں. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جیسے میں نے کہا کہ جو پہلے منسٹر ہائر ایجوکیشن تھے یاسر ہمایوں صاحب, وہ یونیورسٹی فلوریڈا کے پڑھے ہوئے ہیں, اور وہ کمپیوٹر انجینئرنگ انہوں نے شروع کی. ایونچولی اینڈڈ اپ ود کمپیوٹر سائنس ڈگری, کیونکہ وہ 4 سال میں ختم کرنا چاہتے تھے. تو جب یہ ختم ہو گیا تو ایک دن مجھے ان کا فون آیا کہ ڈاکٹر صاحب اگر ٹائم ہے تو ذرا آ جائیں. میں چلا گیا. کہتے ہیں یہ 15 ملین پڑا ہے مسنگ فیسلٹی کے مد میں پڑا ہوا ہے ہمارے پنجاب کے بجٹ میں. اچھا. تو مجھے میرا اسٹاف وغیرہ کہہ رہے ہیں جی کہ وومن جمنیزیم نہیں ہے تو وہ بنا دیں مسنگ فیسلٹی میں. تو میں نے ان کو کہا کہ جمنیزیم بنتا رہے گا, ہم اس سیمی کنڈکٹر کی لیبز بنواتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ آپ ایک PC1 لکھیں کہ UT میں سیمی کنڈکٹر کی لیب یعنی ڈیزائن کے لیے چپ ڈیزائن کی لیب اسٹیبلش کریں. اچھا. اور اس کو باقی یونیورسٹیوں کو بھی ٹرین کریں اس پہ, ان کو بھی ہارڈ ویئر سافٹ ویئر لے کے دیں اور پھر ٹرین بھی کر دیں. تو 15 ملین کے بجائے وہ 42 ملین کا بن رہا فنڈ ہو گیا. اکوپمنٹ ہم نے لے کے دیا, UT کو بھی مل گیا, 7 اور یونیورسٹیوں کو بھی, جس میں یونیورسٹی گجرات بھی تھی, یونیورسٹی چکوال بھی, بہاؤالدین زکریا بھی, اور اس طرح یونیورسٹی ہیں. پھر ہم نے ان کی ٹریننگ بھی کر دی اساتذہ کی. تو اٹ واز اے ویری سکسیزفل وینچر. پھر اسی کی بیسس پہ ہم نے ایک اور PC1 لکھا, ایک پرپوزل لکھی گورنمنٹ آف پنجاب کے لیے, وہ 95 ملین کی, وہ بھی ہماری اپروو ہو گئی ہے. اچھا. اور اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ ایک کمپنی امریکہ کی, انہوں نے ایک آفس ہمارے یونیورسٹی میں کھول دیا, ایکسلریریم. اچھا جی, لولی. اور ہماری یونیورسٹی نے پہلا جو IC ہے وہ ٹیپ آؤٹ کیا تھا 1 سال پہلے, جو کہ انڈکشن موٹر کو کنٹرول کرتا ہے. اچھا. اور وہ پھر IEEE جو IEEE کا ایک, ہاں جی, IEEE کا ایک ٹرانزیکشن ہے, انہوں نے ریکگنائز کیا اس کو, اور اس کو کوئی ایوارڈ بھی ملا کہ آپ کی جو آپ نے ڈیزائن کیا اس کو ہم ایکچولی IC بنا کے تو آپ کو بھجوائیں گے. سو آئی تھنک دس از سلو اسٹارٹ, لیکن اس کا فائدہ بہت ہو گیا کہ وہ لیمپرو میلون سے شروع ہوا, وہ تو ختم ہو گیا, لیکن ہم نے خود اپنا امپیکٹ بہت اچھا رہا ہے. بالکل. اور ایک کمپنی ہمارے اندر آ گئی, یعنی جو ٹیکنالوجی پارک والی بات ہے نا, مے بی دس از دا بگننگ آف دیٹ. ایک کمپنی آ گئی ہے, ایک اور آنا چاہتی ہے, لیکن ہمارا تھوڑا سا انفراسٹرکچر ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا, تو شاید وہ بھی مے بی یو آر سیٹنگ دا فاؤنڈیشن آف دیٹ. بالکل صحیح, ماشاء اللہ, اور اللہ اس میں کامیاب بھی کریں, اور اس طرح کی باقی جو ہمارے انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو بھی یہ توفیق ملے کہ وہ بھی اس طرح کے کام کر سکیں. سو UET ہیز دس پارٹنرشپ ود IEEE. وٹ از اٹس امپیکٹ آن دا اسٹوڈنٹس اینڈ دا ایکسپوجر؟ دیکھیے ایکسپوجر, کیونکہ یہ دنیا کی سب سے بڑی الیکٹریکل انجینئرس کی آرگنائزیشن ہے. اس کا اسٹوڈنٹ چیپٹر ایک تو ہمارا اسٹیبلش ہوا ہے. آج کل IEEE بھی ہمارے جو پاکستان کا لاہور کا چیپٹر ہمارے پاس ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں آن لائن میٹنگس کرنے کی دوسرے چیپٹرس کے ساتھ پاکستان میں اور آؤٹ سائڈ پاکستان. کوئی کانفرنسز ہیں جو آن لائن ہیں وہ اٹینڈ کرنے کی. ٹھیک ہے. تو اسٹوڈنٹس کو ایک کام اسکلس کی جو بات ہوئی تھی نا, یہ ہیجان تھوڑا سا دور ہو جائے, کام اسکلس بہتر ہو جائیں گی, لرننگ کی اپرچونیٹیز بہت ہوں گی, اپنی ڈیجیٹل لائبریریز ہیں IEEE کی. اور آخری بات یہ کہ نیٹ ورکنگ اسٹوڈنٹس کو کرنی آئے گی پاکستان میں دوسری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور دنیا میں باقی جو برانچز ہیں ان کے ساتھ. تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ ہماری جو کمزوری ایک انجینئرس کی, جو پہلے بھی آپ نے کہا کہ فنڈامنٹلی ہوتی ہے, اس میں امپرومنٹ یہ ہوگی اس سے, اور ہو رہی ہے.
انہوں نے اپنا میگزین نکالا ہے ٹرپل ای نے فار دا فرسٹ ٹائم ان یو ٹی سی ہسٹری. بہت اچھا میگزین وہ کوارٹرلی نکال رہے ہیں ہم. ویری نائس. تو ان کی رائٹنگ اسکلس بھی امپروو ہو رہی ہیں. مجھے یاد ہے میں نے ایک ہمارے سول کے گریجویٹ ہیں جو کہ انڈورڈ پروفیسر ہیں یونیورسٹی آف نوٹر ڈیم میں, احسن کریم صاحب, ویری بریلینٹ پروفیسر. ان کو میں نے بھیجا تو یہ واز سو پلیز کہ یو ٹی کے بچے یہ ٹیکنالوجی بھی کرنٹ ٹیکنالوجی پہ بھی لکھ لیتے ہیں, تو بڑے فائدے ہیں جی اس کے. لائک دے گڈ ٹیکنیکل رائٹرس. یا رائٹنگ سے مجھے ایک اور میرے مائنڈ میں ایک کویشچن آ رہا تھا بہت دیر سے, جب آپ نے اپنی بکس کے بارے میں بتایا دے ماشاء اللہ نمبر 1 رینکڈ, اور آپ نے کافی بکس لکھی ہیں, یونکس پہ لکھی, لینکس پہ لکھی. وٹ واز دا نیڈ آف رائٹنگ دوز بکس وین دیر واز آلریڈی اے لاٹ آف کانٹینٹ ریڈیلی اویلیبل, اور وہ اس سے کیا گیپ فل ہوا, اور جو اسپائر کرتے ہیں آج بھی لکھنا, وٹ وڈ یو ریکمینڈ ٹو دیم؟ دیکھیں جی اس میں گیپ مجھے نظر آیا تھا نا, کیونکہ میں یونکس 1986 سے میں نے سیکھنا شروع کیا. جب میں گریجویٹ اسٹوڈنٹ تھا تو ایک کورس میں نے کمپیوٹر سائنس میں لیا یونکس آپریٹنگ سسٹم امپلیمنٹیشن کا, جس میں یونکس کی کرنل کو ہم نے کرنل کوڈ کو پڑھا. پھر اس میں ایک ماڈیول ہوتا ہے ڈسک ڈرائیور. ڈسک ڈرائیور کو ماڈیفائی کرنا تھا کہ جو اسکیجولنگ ہے ڈسک کی وہ چینج کریں ہم. اچھا. سو وہاں سے میں شروع ہوا, تو میرا یونکس کا مجھے اسی سے میری گرومنگ ہوئی ہے ایز اے کمپیوٹنگ پروفیشنل. تو میں پڑھاتا بھی رہا. تو میرا خیال تھا کہ اس میں کتاب جو مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے کوئی بھی, حالانکہ اس وقت بہت زیادہ کتابیں تھیں, یہ میں 99 کی بات کر رہا ہوں. دا مسنگ پارٹ واز کہ ان میں ایکچوئل ٹولز جو سکھائے جاتے تھے, یونکس کے ٹولز اور کمانڈس, ان کو آپریٹنگ سسٹم کانسیپٹس اور پرنسپل سے ریلیٹ نہیں کیا جاتا تھا. اچھا, اوکے. یا آپریٹنگ سسٹم میں جو ڈیٹا اسٹرکچرز یوز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ریلیٹ نہیں کیا جاتا تھا. دوسری یہ ہے کہ کوئی ایسی ایک کتاب ٹیکسٹ بک یونکس کی اویلیبل نہیں تھی جس میں آپ فنڈامنٹل کمانڈ سے شروع ہوں, ٹولز سکھائیں, اور پھر پروگرامنگ اے پی آئی بھی سکھائیں, اپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس, اور وہ سکھانے کے بعد پھر نیٹ ورک پروگرامنگ بھی سکھائیں آپ. تو آل دو ہمارا پہلا ایڈیشن تھا اس میں پروگرامنگ انٹرفیس بہت کم تھا, لیکن جو آخری ایڈیشن آیا ہے یونکس کا 2016 میں, 7 years old آلریڈی, اس میں نیٹ ورک پروگرامنگ تک ہم نے کور کیا ہے. تو یہ کسی اور کتاب میں اویلیبل نہیں ہے. اور جب یہ کانسیپٹس کور, یہ پروگرامنگ اے پی آئی کور کرتے ہیں, یا اس میں جن کو ہم سسٹم کالز کہتے ہیں یا لائبریری کالز ہوتی ہیں, جب ان کو ایکسپلین کرتے ہیں, ایگزامپلس لیتے ہیں, تو میں پھر آپریٹنگ سسٹمز کے پرنسپلز اور کانسیپٹس کو وہاں ایکسپلین کرتا ہوں. اچھا. which is not available in any other book in Unix, not even now. ماشاءاللہ, مطلب آپ کا اتنا ایکسٹینسو ریڈنگ آپ کر چکے ہیں اور آپ اتنی لرننگ کر چکے ہیں دیٹ یو آبزرو دس بگ ڈفرینس, دس بگ گیپ دیر. بالکل ماشاءاللہ. اس کا یہ ہوا یہ کہ 99 میں جب یہ پبلش ہوئی تو مجھے یاد ہے میں امریکہ چھوڑنے سے پہلے مجھے جو ایڈیسن ویسلے کا جو مارکیٹ کا ہیڈ امریکہ کا ہے, مائیکل ہرش, بoston میں پبلش ہوئی تھی ہماری کتاب. ٹھیک ہے. تو اس کی ای میل مجھے آئی کہ منصور یور بک از ایٹ دا کسپ آف بیکمنگ دا بیسٹ سیلر. ماشاءاللہ. تو بہرحال اس کے بعد میں امریکہ چھوڑ دیا, لیکن 2 کتابیں میں نے وہاں لکھی. ان کے اگلے 2 ایک کتاب نہیں میں نے لمس میں لکھی, ایک کا اگلا ایڈیشن لمس میں لکھا, اور دونوں کتابوں کے تیسرا اور دوسرا ایڈیشن میں نے پنجاب یونیورسٹی میں بیٹھ کے لکھا. آخری کتاب جو لکھی 2018 میں تھی. تو میرے والد صاحب کی بڑی مجھے ان کی موٹیویشن دیتے تھے وہ. اچھا. کہ کتابوں نے تمہیں عزت دی ہے تو یہ لکھنا نہ چھوڑنا. لولی. تو وہ میں بڑے شوق سے لکھتا تھا. سو ایکچولی وہ کافی بیمار تھے, اور میں لینکس کی جو 2nd ایڈیشن ہے اس کا آخری چیپٹر اس میں لکھ رہا تھا. تو آئی ریمبر جب وہ ڈاکٹرز ہاسپٹل میں آئی تھنک 5 days before he passed away, میں نے بتایا کہ میں نے یہ کتاب کا آخری چیپٹر بھیج دیا ہے. سو ہی واز ویری ہیپی ٹو ہیئر دیٹ. ماشاءاللہ. تو بہرحال تو یہ جو نیش ہے وہ یہی ہے کہ آپریٹنگ سسٹم کانسیپٹس اور پرنسپلس تھرو آؤٹ دا بک ان کو لنک کیا گیا, جو بھی ہم کور کیا یونکس اور لینکس میں. میرا ویسے گول زندگی کا تھا ایک, امیجن آپ سوچتے کچھ ہے ہوتا کچھ ہے, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. تو
94 میں میں نے 2 چیپٹر لکھ لی آپریٹنگ سسٹم پرنسپلس کی کتاب کے. اچھا. وہ ابھی تک 2 چیپٹر ہی ہیں. I was never able to send it to anybody for review. It's so strange. Why? I never got the chance کہ اس کو میں دوبارہ دیکھ لوں, اس کو میں اس کے پراسپیکٹس لکھوں, کیونکہ درمیان میں یہ کتابیں آتی گئی اور میں امریکہ چھوڑ دیا, لمس چھوڑ دیا, UMT چھوڑ دیا, پنجاب یونیورسٹی چھوڑ دیا, پھر ادھر آ گیا. سو فار ویریس ریزنس کیا میں یہ رہا ہوں کہ میری خواہش تھی کہ آپریٹنگ سسٹم پرنسپلز میں لکھوں. تو آئی تھنک وہ خواہش کچھ حد تک ان کتابوں میں پوری ہو گئی کہ میں نے وہ کانسیپٹ جو ہیں یونکس اور لنکس کی بک میں تھوڑے سے ایکسپلین کر دیے. منصور صاحب, یو آر کوائٹ ایموشنلی کنیکٹیڈ ود آل آف دا پروجیکٹس. میں نوٹ کری ہوں کہ جتنی بھی آپ باتیں کرتے ہیں دیر از دس ایموشنل ٹچ ان ایوری پارٹ آف دا اسٹوری دیٹ یو ٹیلنگ می. یا دیٹس ٹرو. میرے خیال میں جب کوئی بھی کام آپ شوق سے کریں گے نا تو یو ول پٹ یور بلڈ اینڈ سویٹ ان اٹ. تو جب تک آپ ایموشنلی انوالو نہیں ہوں گے, جو بھی کام آپ کرتے ہیں اس میں زندگی نظر نہیں آئے گی, اس میں وہ کوالٹی نظر نہیں آئے گی آپ کو. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. میری یہ ایک پرابلم بھی ہے ویسے بائی دا وے. اچھا. مجھے یہ ہمیشہ حیرانگی ہوتی تھی کہ انٹرویوز میں پوچھتے ہیں سو واٹ آر یور 3 بگیسٹ اسٹرینتھس اینڈ واٹ آر 3 ویکنیسز, رائٹ. تو انسان خوش فہمی میں رہتا ہے نا کہ اچھا میری کون سی ویکنیس ہوگی. تو مجھے یہ اس سوال کا جواب نہیں آتا تھا, اسٹرینتھس کا بھی نہیں آتا تھا بائی دا وے. لیکن یہ ویری ریسنٹلی اٹ ڈاؤنڈ آن می کہ میری تو بہت بڑی پرابلم ہے ایک, کہ میں ہمیشہ اپنی پروفیشنل زندگی کو پرائیویٹ زندگی پرسنل لائف سے اوپر رکھتا ہوں, جس کی ایویڈنس یہ ہے کہ میں ہمیشہ ٹیکسز لیٹ فائل کرتا ہوں. پچھلے سال مجھے میرا جو ٹیکس فائلر ہے وہ کہتا ہے کہ سر آپ نے اس دفعہ بھی لیٹ کر دینا. میں نے کہا نہیں, اس دفعہ وقت پہ میں کروں گا. کہتا سر بیٹ لگا لیں. میں کہا لگا لیں. لو اینڈ بیہولڈ ہی واز رائٹ, میں پھر لیٹ ہو گیا. تو یہ ہے, میں اپنے دفتر کے کاموں میں اتنا انوالو ہو جاتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جو کام کروں نا اس آرگنائزیشن کو لے جاؤں اوپر. جیسے دس آرگنائزیشن شوڈ بیکم دا بیسٹ. PUCIT نے مجھے وہ ایک کہتے ہیں نا نئی امپٹس دیا کہ اٹ از ڈویبل ان اے پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشن, جس نے دیر واز اے ٹائم پیپل پریفرڈ PUCIT گریجویٹس اوور لمس گریجویٹس اینڈ فاسٹ گریجویٹس, اینڈ یو کین آسک دا کمپنی CEOs اباؤٹ اٹ آلسو. تو جیسے میں نے کہا وہاں بھی راتیں لگائیں, تو میں راتیں بھی لگاتا ہوں اپنے کام میں. اور وہ مجھے ایک شعر یاد آ جاتا ہے کہ میرے اس دیدائے خوناب کے پیچھے پیچھے ایک بے خوابی ہے, ایک خواب کے پیچھے پیچھے. تو میرے یہ خواب ہوتے ہیں جو پھر میں ان کے پیچھے پڑ جاتا ہوں, جن کے پیچھے آپ بے خواب رہتے ہیں. ایگزیکٹ بے خواب رہتا ہوں. بیوٹیفل. منصور صاحب, یو سوئچڈ فرام الیکٹریکل ٹو کمپیوٹر انجینئرنگ. سو یہ جو سوئچ تھا یہ آپ نے کیوں کیا, کیا چیلنجز آئے, اور جو آج اسٹوڈنٹس ہیں جو اپنی فیلڈ سوئچ کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح, ان کو کیا آپ ایڈوائز کریں گے؟ دیکھیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے ڈاکٹر شاہد بخاری صاحب کا کورس پھر سسٹمز میں آیا, تو بخاری صاحب کا کورس واز کریٹیکل. اس سے میرا شوق پیدا ہوا, ٹرننگ پوائنٹ. تو اس سے پھر جب میں ماسٹرز PhD کی تو آلدو میں کمپیوٹر انجینئرنگ میں تھا, کیونکہ وہ آپشنس تھیں تو میں وہ کورس لیتا گیا جن میں مجھے شوق نظر آ رہا تھا. ایک لیا مثلا پروگرامنگ لینگویجز میں مجھے بڑا شوق تھا, ناٹ ان کہ جی C++, جاوا, اس وقت تو جاوا بھی نہیں تھی, لیکن یہ لینگویجز امپلیمنٹ کیسے کی جاتی ہیں. پھر ایونچولی میں نے PhD تھیسس بھی میرا یہی تھا کہ امپلیمنٹنگ فنکشنل لینگویجز یوزنگ کمبینیٹرس, وہ ایک طریقہ ہے امپلیمنٹ کرنے کا. تو یہ ٹرانزیشن تو اس وجہ سے ہوا کہ وہ بخاری صاحب کے کورس کے بعد مجھے جب اپرچونیٹی ملی کہ میں کچھ کورسز لے سکتا ہوں, اتنے ریجڈ ہمارا کریکلم نہیں ہے, تو میں لیتا گیا. چیلنجز تھے بہت زیادہ. یونیورسٹی مشیگن اٹ واز نمبر 5 ان دا ورلڈ انڈر گریجویٹ ایجوکیشن میں, اور بڑی بہت زیادہ کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ تھی. پروگرامنگ بالکل نہیں آتی تھی سوائے اسمبلی لینگویج کے جو سیکھی تھی. وہاں پیسکل سیکھنی پڑ گئی, اور وہاں جو میرا ٹیچر تھے, ہمیں ڈیٹا اسٹرکچرز کا کورس لیا, تو پیسکل میں کرنا تھا, آتی نہیں تھی لینگویج, وہ لینگویج بھی سیکھنا پڑی. پھر وہ نارمن اسکاٹ, مجھے ابھی بھی یاد ہے, پروفیسر نارمن اسکاٹ پڑھاتے تھے. وہ اس وقت IEEE کمپیوٹر ٹرانزیکشن کے چیف ایڈیٹر بھی تھے, ہائیلی اکمپلشڈ. کتاب میں وہ اس کے کلاس میں اتنے لوگ میں دیکھتا تھا کہ اتنے شاندار لوگ ہیں, اتنے قابل ہیں, ان کے چہروں پہ ذہانت ٹپکتی نظر آتی تھی. اور جو کتاب تھی مجھے ابھی تک یاد, نکولس ورتھ جس نے پیسکل لینگویج لکھی تھی, انہوں نے کتاب لکھی تھی
اور کتاب کا ٹائٹل تھا الگوریتھمز پلس ڈیٹا اسٹرکچرز از اکول ٹو پروگرامس. تو بہرحال اس میں پھر سارٹنگ بھی پڑی, سرچنگ بھی پڑی, اور جو ہیپ سارٹ پڑا, ہیپ کیسے بنتی ہے, اینڈ آل دا ڈیٹا اسٹرکچرز اینڈ الگوریتھمز ہم نے پڑھے. تو دیٹ واز ویری چیلنجنگ کہ ہر چیز نئی بالکل سیکھنی پڑ رہی ہے. ریوارڈ یہ تھا کہ جب آپ ہم پروگرام کمپائل کرتے ہیں جب, تو ایررز آتے ہیں, تو وہ ایررز ختم ہی نہیں ہوتے تھے. تو ڈر لگتا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جانا, حل ہونا کیا ہوتا ہے, آپ ایرر ٹھیک کریں تو وہ بالکل. تو جب پروگرام ایونچولی کام کرنا شروع کر دیتا تھا تو بڑا مزہ آتا تھا اس کا. تو اپرچونیٹی یہ تھی کہ ایک بالکل انٹیپڈ ایریا میں آپ چلے گئے ہیں, اسپیس میں چلے گئے ہیں جس میں پہلے کچھ بھی نہیں آتا تھا. ہر چیز ایک اپرچونیٹی تھی. میں نے اس سے پھر پروگرامنگ لینگویجز کے متعلق پڑھا, آپریٹنگ سسٹم پڑھا, ڈیجیٹل سسٹم ڈیزائن پڑھا, کمپیوٹر نیٹ ورکس کے کورس لیے, کیوئنگ تھیوری پڑھی, اینڈ سو آن. تو یہ ٹرانزیشن میں یہ ہوتا ہے. اور جو بچے کرنا چاہتے ہیں, میں ہمیشہ کہوں گا کہ آلویز گو ود یور ہارٹ. جو آپ کا دل کرتا ہے وہ کریں گے تو کامیاب ہوں گے. یو کین ریچ دا پینیکل. اگر آپ مجبوراً کوئی کام کریں گے, آپ کبھی اوپر نہیں, ٹاپ پہ نہیں جا سکتے. تو ہمیشہ وہ کام کریں جس کا آپ کو شوق ہے. ظاہر ہے جیسے لوگ, ایک وقت تھا کہ ہمیں پیرنٹس یہی کہتے ہیں جی بچہ جو ہے انجینئرنگ یا میڈیکل میں جائے, اب انجینئرنگ میڈیکل کمپیوٹر سائنس میں جائے, اینڈ سو آن. وہ ٹھیک ہے ایک حد تک, لیکن ایونچولی یو ہیو ٹو ڈیسائڈ یور اون کہ آپ نے زندگی گزارنی کیسے ہے. مجبوری میں گزارنی ہے کہ شوق میں اور خوشی میں گزار کے اور پیسے بھی اچھے کما لینے ہیں. اور تو یہ ہے. تو میں جو چینج کرنا چاہتا ہے بالکل کرنا چاہیے. اگر آپ مجبوراً کرتے رہیں گے تو یو ول بی ویری انہیپی ان لائف. آئی ایگری. ایموشنل کنیکشن یا پرسنل کسی بھی چیز کے ساتھ افیلیشن بہت ضروری ہے ان آرڈر ٹو میک اٹ سکسیزفل. تو آئی ایگری ود یو 100%. اینڈ آئی ایم ویری انسپائرڈ بائی دا فیکٹ دیٹ آپ وہ جو بھی آپ بات کرتے ہیں یو ویری پیشنیٹ اباؤٹ اٹ اینڈ یو نو دا نیٹی-گریٹیز آف ایوری تھنگ. تو آئی تھنک دیٹس اے ویری گڈ سجیشن فار دا پیپل ہو آر اسپائرنگ ٹو بیکم لائک یو ایز ویل. اچھا, you have graduated from Iowa University? Iowa State, yeah. Iowa State University. And it has a partnership with University of Agriculture, Faisalabad. When are we expecting a partnership with UET? Actually, it's very funny. We can do it today. Okay. And the reason being, the chairman of the department where I got my master's and PhD, Electrical and Computer Engineering Department, the chairman presently he was a student at UET Lahore, 2 years junior to me. Oh, lovely. Professor Dr. Ishfaq Khokhar. So Okay. he has already talked to me a couple of times that, we have this MOUs with the Indian universities and why don't Nice. you also sign? So we can sign it. The problem is, I think we will sign it soon, inshallah. The issue is the financial, capacity of students who go to UET. ٹھیک ہے. How many of them would like to go for a semester or a year and then come back? How many of them can afford that? But in our short answer is we can do it very quickly, and we اسٹیٹ probably یونیورسٹیز کو تو فنڈنگ کافی اچھی مل سکتی ہے. لائک دے کین آفر اسکالرشپس ٹو آور اسٹوڈنٹس. Yeah, they can, but typically they don't offer to undergrad students. اچھا. For graduate students, they can actually offer tuition-free graduate also, and to PhD students, they can hire them as RAs and TAs. Okay. Certainly, yeah. All right. So I think we should sign it. I was just hesitating, but I think we'll sign it. We should, inshallah. We are looking forward to see that happening Sure. within your tenure. Yes, inshallah. Achha, so is there an international outreach program for people outside Pakistan to come to UET and study here? Yeah, actually we don't have a very systematic program. ٹھیک ہے. We last year and this year, the government of Pakistan organized some kind of a setup in Colombo, Sri Lanka, and we sent our admissions staff over there. But otherwise, we don't have it. We don't have the financial strength at this time to start such a program. Do we plan to initiate something? I really would like to, certainly. Given the financial strength. We would really love to. ٹھیک ہے. We are expecting and hoping that it happens really soon. منصور صاحب, آپ نے بکس لکھی ہیں, آپ نے کافی زیادہ ریسرچ کی, تب آپ کو پتہ چلا کہ there is a gap, there is a need of that. پاکستان میں آئی ٹی میں ریسرچ کا کیا پوٹینشیل آپ کو دکھ رہا ہے؟
پاکستان میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اور بہت زیادہ لوگ بڑی اچھی ریسرچ کر رہے ہیں. اچھا. بالکل کر رہے ہیں یو ٹی لاہور میں. بٹ جنرلی تقریباً بہت زیادہ پبلک سیکٹر میں, بہت زیادہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی. مثلا یو ٹی لاہور میں 4 نیشنل لیبس ہیں, ڈیٹا سائنس اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی, ٹیکسٹ لینگویج پروسیسنگ کی, روبوٹکس اینڈ انڈسٹری آٹومیشن کی, اور ایک سائبر سیکورٹی کی. اور اس کے علاوہ بھی بہت ایریاز میں ریسرچ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح پنجاب یونیورسٹی میں مجھے معلوم ہے کہ یو ٹی لاہور میں پی یو سی آئی ٹی میں کمپیوٹر ویژن پہ بہت, امیج پروسیسنگ پہ بہت ریسرچ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. لمز میں ہو رہی ہے بہت ایریاز میں, نیٹ ورکس کے ایریا میں, کمپیوٹر ویژن میں, ڈیپ لرننگ میں. اسی طرح ایئر یونیورسٹی میں سائبر سیکورٹی کا بہت اچھی ریسرچ ہو رہی ہے. سو دیر آر مینی یونیورسٹیز ویئر کٹنگ ایج ریسرچ از بینگ ڈن اینڈ پبلشڈ ان ٹاپ ناچ وینیوز. ماشاء اللہ. جی. اوکے. ٹرک کویشچن. You have worked with Pakistan's major IT institutes. Which one did you find the best? Which one did I find the best? Yeah. In what sense? In every sense, academically, culture-wise, the opportunities for your growth, the opportunity for the institute's growth in itself, and student centrism and being research-oriented, being practical, providing more exposure in every sense. You know, I generally like to work with very smart people. So out of the 4 places where I worked in Pakistan, 5 roughly, Yes. you know, LUMS and UMT, Punjab University and UT Lahore, they're top-notch, extremely bright people at all 3. LUMS, Punjab University, PUCIT particularly, and UET. Okay. Lovely. UET probably has the largest pool of extremely bright and extremely academically high achievers Okay. of any place in Pakistan. Acha. Yeah. You know, this is a public sector institution where salaries are very meager. I really feel, you know, I have to be very careful what I say now. کہ آپ لینگویج پڑھانے والے کو بھی وہی سیلری دے رہے ہیں جو آپ انجینئر کو دے رہے ہیں, جو آپ فزسسٹ کو دے رہے ہیں. تو اس سے I mean, we all know کہ high achievers either go to, you know, the medical field or engineering or IT, typically. ایسے ہی. So and the people who can't go to any of these programs, they end up going to other programs. Right. And at the bottom of the whole pyramid is, you know, some maybe in Punjabi or in other areas. So having the same pay scale for engineers as for, you know, people who were not able to get into engineering is a bit unfair. It's very unfair. But in spite of that, you find extremely bright people in Engineering University Lahore. And like I said, you know, the largest pool of the brightest is at UT Lahore. LUMS also has extremely bright faculty members in the School of Engineering, particularly where I was science and engineering, very, very bright people. And many of them were hired during my tenure. I have a very close relationship with those faculty members. Similarly at PUCIT, although many of the PUCIT Fulbrighters that I hired, they left and went to a company which is paying them very high salaries. Yeah. And since it is known to everybody, I'll name the company Educative. Achha. So Educative just took all of these people took all at very, all very talents. high salaries. وہیں سارا brain drain ہو گیا. Yeah, exactly. Talent pool انہیں attract کر لیا. Yeah. And secondly, having the satisfaction of making a difference in the life of people who are financially challenged is where I get my strength of working very hard and improving the institutions. اور وہ سب سے زیادہ PUCIT اور UT لاہور میں. Right. You know, you have people who send their kids who literally, like I said before, کہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے. اور ان کی زندگی میں ایک فرق ڈالنا کہ وہ گریجویٹ کر جائیں, ان کو آپ فائنینشلی سپورٹ کر دیں, اور ان کی تو پوری
فیملی بدل گئی, یعنی آنے والی جنریشن ہی بدل گئی. بالکل. سو وہاں سے مجھے اگر ان ساری چیزوں کو کنسیڈر کریں, دا برائٹ پیپل اینڈ میکنگ اے ڈفرنس ان دا لائف آف پیپل, اس میں پھر دا لارجسٹ پول از ایٹ یو ٹی لاہور اینڈ سیکنڈلی ایٹ PUCIT. Beautiful. Thank you so much, Mansoor Saab. You have been an amazing guest. اور آپ سے باتیں کر کے مجھے بہت مزہ آیا. I wish we had more time and I wish people would have watched longer content, وہ lengthier content. کل کو ہو سکتا ہے پوڈ کاسٹ کی فلمس بننی شروع ہو جائیں, اس میں تھوڑی بہت انٹرٹینمنٹ بھی آ جائے تو لوگ زیادہ ریٹین ہوں گے. سو آپ سے صرف ایک لاسٹ میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز شیئر یور پرسنل ٹپس اور اینی میسج فار دا پیپل ہو آر اسپائرنگ ٹو جوائن دا ٹیک سیکٹر. دیکھیے, جیسے میں نے کہا کہ ٹیک کسی بھی ایریا میں جانا ہے تو یو مسٹ لائک دیٹ ڈومین. تو IT میں آنا ہے تو ذہن میں رکھیں کہ دیر ول بی سلیپ لیس نائٹس, پرٹیکولرلی آج کل کے دور میں, کیونکہ زیادہ بزنس جو آؤٹ سورسڈ ہو کے آ رہا ہے امریکہ سے یا اور جگہوں سے. ٹائمنگز آر گوئنگ ٹو بی ویری آڈ بٹ اٹس ویری ریوارڈنگ. اور میں IT میں جو آنے والے ہیں بچوں کو یہی کہوں گا کہ ایک تو کرنٹ ٹیکنالوجی سے ان کو اویئر ہونا چاہیے. 2 یا 3 کورسز میں چاہوں گا کہ ان پہ اگر سارا زور لگا دیں کوئی بھی کمپیوٹنگ گریجویٹ تو ان کی زندگی سمجھ جائے گی. ایک ہے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ, ایک ڈیٹا اسٹرکچرز, اور تیسرا الگورتھم ڈیزائن اینڈ انالیسس. اگر یہ 3 کورس وہ اچھے کر لیں دے آر سیٹ فار لائف. اچھا. اور that's a very useful advice. اور وہ they can take any challenge in the IT area, computing area in particular, software development and so on. تو میں ان سے کہوں گا کہ یہ جو کالج کے یا یونیورسٹی کے سال ہیں 4, یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ یہ وقت واپس نہیں آنا. ایک زمانہ تھا جب کہ پیرنٹس کہتے ہیں FSC اچھی طرح کر لو زندگی بن جائے گی, رائٹ. اس سے پہلے جو ہماری پہلی جنریشن اس کو میٹرک کر لو زندگی, کیونکہ اس وقت جاب کی ریکوائرمنٹس تھیں یہ. اب تو 18 سال کی ایجوکیشن تقریباً ہو رہی ہے. اسکلز اورینٹڈ آبویسلی اسکل آنی چاہیے. آج کل لو ہینگنگ فروٹ جو ہے نا انڈسٹری, وہ کہتے ہیں جی بس ہمیں اسکل چاہیے, بٹ 4 year ڈگری ریئلی ایڈس ٹو یور لائف. جس سے ہائر لیول تھنکنگ آتی ہے, وہ یہ اسکل سیکھنے سے نہیں صرف آ سکتی. تو ایک تو یہ 4 سال کی ڈگری کی اپنی ویلیو ہے. ڈونٹ فرگیٹ کہ جی آج مجھے فلاں ٹیکنالوجی سیکھ لوں گا, نوکری مل جائے گی, 50, 60, 70 ہزار لاکھ روپے سیلری مل جائے گی, لیکن آپ گرو نہیں کریں گے, آپ ادھر ہی رہیں گے. دوسرا یہ کہ گریجویٹس کو کوشش کرنی چاہیے کہ ای لانسنگ کا بھی ان کو پتہ ہو. اپ ورک اور فائبر پہ جا کے ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو پتہ چلے کہ کس طرح یہ آپ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس لے سکتے ہیں, اس سے شروع کریں گے. تیسرا یہ کام اسکلس بہتر کریں. چوتھا یہ کہ بزنس ڈیولپمنٹ اسکلس بھی آنی چاہیے. بزنس کا بھی پتہ ہونا چاہیے کیسے رن کرتے ہیں. اور ہمارے UT کے کانٹینٹ میں ہم نے کئی چیزیں کمپلسری کر دی ہیں. اچھا. اور ان میں ایک یہ ہے کہ آلموسٹ ہر ڈگری ہمارا بزنس کا ایک کورس ہوتا ہے. ہم نے ڈیٹا سائنس کا کورس کمپلسری کر دیا اکراس اور کریکولمس. Very nice. I'm very inspired by you. I'm very impressed by you, and I'm very thankful that you're here today. Thank you so much, Syed Mansoor Sarwar Saab, that you gave us so much of your time. And I wish this was a longer podcast. I really wish that. Kyunki aap se jo main baatein kari hu na, they're very so logical, so to the point, so rational, اور exactly جو ایشو ہے اس کو پن پوائنٹ کر رہے ہیں آپ. اینڈ آئی ریئلی وش کہ آپ اپنے جیسے اور لیڈرس پروڈیوس کریں, ورنہ پھر نمبر 1 ہی ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا. اینڈ وی ڈو نیڈ پیپل لائک یو. تھینک یو. So thank you so much for joining us. Thank you everyone for watching this podcast. I hope you get a lot of information, a lot of insights, a lot of advice from this. And another new thing, which is to be emotionally connected, passionately connected with the tech sector, not just because it gives you good money, but it gives you a good lifestyle and it gives you a good purpose of life as well. I'll see you in the next Out of Sync. Till then, take care of yourselves. Allah Hafiz.